بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اغتنم خمسا قبل خمس وذکر فیہا شبابک قبل حرمک۔ جمعیت اہل حدیث کلکتہ کے ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی سب سے مختصر سی صورت تلاوت کی، جو میں سمجھتا ہوں یہاں موجود بڑے ہی نہیں ہر بچے کو بھی یاد ہوگی اور حفظ ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف اس ایک سورہ کو نازل فرما دیتا تو ہدایت کے طور پر یہ ایک سورہ کافی ہو جاتی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول سے اس سورت کی جامعیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ سورہ اپنے اندر ایک مسلمان، وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، اس کے لیے زندگی کا پورا پروگرام، لائحہ عمل اپنے اندر جامع انداز میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس لائحہ عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی یہ تنبیہ اور ہدایت بھی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے قسم کا ذکر کیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی، زمانے کی کئی تفاسیر کی۔ قرین قیاس وہ قول ہے جس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو عرصہ ہے، وقت ہے، دن و رات ہے، ایک مرد کو، ایک عورت کو یا ایک انسان کو جو بھی زندگی کا موقع ملا، وہ ہمیں ملا ہوا زمانہ ہے، ہمیں ملا ہوا رب العالمین کی طرف سے موقع ہے، جس کی بنیاد پر، جس پیریڈ میں ہمارا امتحان بھی ہو رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آگے کی زندگی کا نتیجہ نکلنا ہے۔ والعصر یعنی ہمارے زندگی کے لمحات اور اوقات، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، الاستغراق یا جنس کا معنی تو سارے انسانوں کا ترجمہ کرتے ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں، سارے انسان نقصان اٹھا رہے ہیں۔ امام راضی کے بارے میں مروی ہے، وہ نقل وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا،
تو میں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا، برف فروش، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا سامان خرید لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ برف مسلسل پگھلتا رہتا ہے، اگر ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور اس کے محفوظ رہنے کا انتظام نہیں ہے تو اس کا مال مسلسل کم ہو رہا ہے۔ یہی بات وہ شخص لوگوں سے التجا کہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ میرا سامان جلد از جلد خرید لیں ورنہ میرا پورا کا پورا مال ضائع ہو جائے گا، گھاٹا اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ حضرت امام راضی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو والعصر کی قسم کا ذکر کیا اور آگے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، یہ معنی اور مفہوم بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا جب اس برف فروش کی اس کیفیت کو میں نے دیکھا۔ وہ کیسے سمجھ میں آئی؟ وہ اس طرح سے کہ اس آدمی کی پونجی اور سرمایہ حاصل مال تجارت مسلسل کم ہو رہا ہے، وہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے اس کا وقت پر استعمال نہیں کیا، خریدا نہیں، تو وہ گھاٹے میں جائے گا، پورا مال ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں ہم کو اور آپ کو زندگی ملی ہے، زندگی کے اوقات اور لمحات ملے ہیں، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر وقت کی اہمیت کو اگر جانتے ہوئے ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو ہم فائدے میں ہیں، اور اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا، بے عملی میں گزار دیا یا بد عملی میں گزار دیا، تو ہمارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ بے عملی کی تو گھاٹا اور بد عملی کی تو بڑا گھاٹا، ہمارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ وقت پر اپنے ملے ہوئے برف کو، یعنی زندگی کے لمحات جو مسلسل پگھلتے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی موت اور قبر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس قبر اور موت کے منہ میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کو پہچانے۔ ہاں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، ہاں، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے، اور پھر وہ یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تو مجھے کچھ قریب کی وقت کی ایک مہلت اور مدت دے دیتا، موت کا وقت تھوڑا سا ٹال دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تھوڑی سی مہلت مل جاتی موت کا وقت آ جانے پر۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا لو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین کسی کے مقررہ وقت آنے کے بعد بالکل اس کے وقت کو مؤخر کرتا ہی نہیں۔ میں نے ابھی گزشتہ کئی تقریروں میں کہا، آپ دوسرے علماء سے بھی سنتے ہوں گے، وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے لیے یہ جو موت کا منظر قرآن نے کھینچا ہے، اس سے بہتر شاید کوئی انسان کے لیے واعظ و نصیحت کا پیرایا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آپ کو اس مرحلے میں رکھیے کہ آپ مر رہے ہیں، موت کا وقت آ رہا ہے، اس وقت آپ کے خیال میں آ رہا ہے، مرد ہو یا خواتین، سوچئے کہ اس وقت آپ اور ہم سوچیں کہ تھوڑا موقع مل جاتا، کچھ نیکیاں کر لیتا، کچھ نماز پڑھ لیتا، توبہ استغفار کر لیتا، وصیت نصیحت کر لیتا، لوگوں سے جو معاملات بگڑے ہوئے اس کو میں اصلاح اور سدھار کر لیتا۔ اس وقت جب آپ یہ سوچیں گے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اور ایک سانس کی بھی آپ کو مہلت زائد نہیں ملے گی جو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے اس سے۔ یہ وقت آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں ملنے والی ہے، اور جب وہ وقت آ گیا تو انسان کا قصہ ختم۔ ماتا فقد قامت قیامت ہو، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، جس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کان الاعراب اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعراب دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو پوچھتے تھے متی الساعہ، یسألونہ متی الساعہ، ہاں، یسألون عن الساعہ، قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ فینظر الی احدث انسان منہم، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کے بچے کی طرف دیکھتے اور کہتے ان یعش ھذا لم یأتہ کیا ہے الحرم الا قد قامت ساعتکم، کہ یہ بچہ جو کم عمر کا ہے یہ اگر زندہ رہا
تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری موت آ جائے گی اور تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ بچہ بوڑھا ہوگا، اس سے پہلے یہ جو جوان بوڑھے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب اس قسم پر غور کیجئے، والعصر، یہ موقع جب چلا جائے گا تو اس کی قیمت معلوم ہوگی۔ جہنمی اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ قرآن نے کئی جگہ ان کی اس فریاد کا ذکر کیا ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار اس جہنم سے ہمیں نکال دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ایک موقع اور دے دے۔ اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اب صالح اور نیک عمل کریں گے۔ نوجوانوں کی ذمہ داریاں، بوڑھوں کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں جانیں گے اور اسے ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ الم یاتکم کیا ہے، الم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر دنیا میں نہیں دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ قرآن حدیث اس کو پیش کرنے والے نبی کے بعد نبی کے ورثہ، منذرین کی شکل میں، ڈرانے والوں کی شکل میں تمہارے پاس آئے۔ تمہیں جوانی ملی، بڑھاپا ملا، موقع ملا، تم نے غور ہی نہیں کیا، وقت کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ لہذا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، جو اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ وہ نقصان اٹھانا ہی ہے انہیں۔ ہاں، اس نقصان سے بچنے والے کون لوگ ہیں، وہ آگے صفت بیان کی، لیکن میں عنوان سے جوڑ کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ زندگی، ہم کو جو موقع ملا ہے، یہ ہمارا اصل سرمایہ۔ اس دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی موقع اور پیریڈ جوانی اور نوجوانی کا ہے۔ نوجوانی میں آدمی کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، جسم پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ہر کام کو کرنے کی بہتر سے بہتر صلاحیت موجود ہوتی ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بھی، دوسرے مواقع کے مقابلے میں، اور اسی زمانے میں انسان کی خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں۔ گویا جو جتنا قیمتی موقع ہے وہ اتنا زیادہ امتحان والا موقع بھی ہوتا ہے۔ عام طور سے نوجوانی کے پیریڈ میں مختلف امنگیں، خواہشات، ان کی یلغار ہوتی ہے ذہن و دماغ میں، اور آدمی طے نہیں کر پاتا کہ میں زندگی کا کون سا راستہ اختیار کروں، میں یہ بنوں یا وہ بنوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، جماعت ہو، امت ہو، اس کا اصل سرمایہ یہی نوجوان ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں ذہنی پختگی ہوتی ہے، ہوش ہوتا ہے، لیکن جوش کی کمی ہوتی ہے، قوت کی کمی ہوتی ہے۔ نوجوان ہر قوم کی قوت عاملہ ہوتے ہیں، کرنے والے، دوڑ بھاگ کرنے والے، دوڑ دھوپ کرنے والے۔ یہ پچھلی نسل جو بوڑھے ہیں اور اگلی نسل جو آگے آنے والے ہیں، ان کے درمیان کا سنگ میل اور رابطہ ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو اگلی نسل، یہ تو خود بگڑیں گے، اگلی نسل کا بھی اللہ حافظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ برے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت غلط کریں گے، جب آپ اچھے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک ٹھاک کریں گے، دین، ملت، قوم کی خدمت اچھے سے اچھے انداز میں انجام دیں گے۔ تو کل ملا کے اگر غور کریں تو کسی قوم کا اصل سرمایہ نوجوانوں کی جماعت ہوتی ہے۔ لہذا نوجوان سب سے قیمتی سرمایہ ہے قوم کا، اور یہ قوم کی تعمیر، اس کی مضبوطی اور کمزوری کی اصل بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کی وہ ساری قومیں اور سارے افکار و نظریات کا رخ نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے، نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے کہ ان کو اپنی طرف کھینچا جائے، ان کو اپنے فکر کا گرویدہ بنایا جائے، ان کو راہ راست سے ہٹایا جائے، تو خود بخود پوری قوم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بوڑھے جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اگلی نسل خود بخود ان کے ذمہ میں ان کی زیر تربیت آ کے تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی۔ نوجوان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، لفظ نوجوان یا جوان، تو عام طور سے جو ذہن و دماغ میں تصور ابھرتا ہے کہ عمر کا وہ حصہ جب امنگ جوان ہو، انسان موج مستی
کا لطف اٹھائے، کھیل کود میں مصروف رہے، ہاں، نئے نئے فیشن، بہتر سے بہتر کپڑے، اچھے سے اچھا ہیئر اسٹائل، ہاں، اور دنیا کے مختلف قسم کی نعمتیں اور رنگینیاں اختیار کرنے والا، ہاں، ہلڑ بازی اور دھوم مچانے والا، ہاں، وہ کچھ ایسی بد تہذیبیوں کا مظاہرہ کرنے والا نوجوان اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ ایک دنیا میں نوجوانوں کی اور اس عمر کا تقاضا مانا جاتا ہے۔ آج تو ایسا مزاج بن گیا ہے دوسری قوموں میں، بہت سارے مسلمانوں میں بھی، کہ یہ عمر کا تقاضا ہے کہ عشق محبت آدمی کرے گا، یہ عمر کا تقاضا ہے کہ کھیل کود میں مصروف رہے گا، یہ عمر کا تقاضا ہے کہ کچھ شراب کچھ نشے کا اختیار کرے گا، فلم بازی کرے گا، عیاشی کرے گا، گناہ کے کاموں میں موج مستی اور ہنگامہ خیزی کو اختیار کرے گا۔ یہ نوجوانی اور عمر کا تقاضا ہے، ایسا کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی آوارگی کا، آزادی کے نام پر آوارگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ ایک نوجوان کے تعلق سے عمومی تصور بتا رہا ہوں، لیکن ہمارے عنوان میں اسی لیے کہا گیا مسلم نوجوان۔ مسلم نوجوان دنیا کے دیگر نوجوانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ مسلم نوجوان ویسا ہوتا ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، ہاں، قوم کے خلاف اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا، ہاں، توحید کا کلمہ نہ صرف اختیار کیا بلکہ بلند کیا، گھر میں، قوم میں، نمرود کے سامنے۔ دعوت دینے میں کہیں کوئی مصالحت، کوئی سمجھوتا، کوئی مداہنت اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، سارے مراحل طے کر کے بت شکنی کرتی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، نوجوان۔ تو مسلم نوجوان، اس کے سامنے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ وہ بت گری نہیں کرتے، بتوں کی تجارت نہیں کرتے، بت شکنی کرتے ہیں، توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، توحید کے داعی ہوتے ہیں۔ مسلم نوجوان عیاش صفت نہیں ہوتا، موج مستی اپنی عمر کا تقاضا نہیں سمجھتا۔ اس کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار ہوتا ہے، جہاں عزیز مصر کی بیوی ان کو گناہ پر اکساتی ہے، بعد میں تمام خواتین آ کر اکٹھا ہو کر اس کو دیکھ کر کہتی ہے ما حاشا للہ ما ھذا بشر، کہ ہائے اللہ کی پناہ، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ پھر ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار قرآن نے محفوظ کر دیا اور کہا کہ وہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار یہ جس گناہ کی طرف یہ خواتین مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ مسلم نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے، ہاں، جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش قسمت لوگوں میں ایک وہ نوجوان بتایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کو جو پروان چڑھا ہے اللہ کی عبادت میں، موج مستی میں نہیں، کھلنڈرے پنے میں نہیں، فحاشی میں نہیں، موبائل کے غلط استعمال میں نہیں، دھوم دھڑاکا، فلم بازی، ٹی وی چینل اور جوانی کی دیوانگی میں جو ہے وہ پاگل بن کر گناہ اور لذت کے کاموں میں مصروف ہو جانا، گناہ کے کاموں میں، یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ لگایا، وقت لگایا۔ جب امنگ جوان ہیں، خواہش گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، قدم قدم پر مہیجات موجود ہیں، فلمیں ہیں، بے پردگی ہے اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں گناہ میں پڑ سکتا ہے مسلم نوجوان، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ توحید جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو فراموش نہیں کرتا کہ میری جوانی اور نوجوانی کو اللہ تعالیٰ نے موج مستی کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ میں اس کی بندگی کو اختیار کروں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے، اس حدیث میں بہت مرتبہ سنی ہے یہ حدیث کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جب آپ کے اللہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو بہت سارے مومنین ہوں گے، ان میں ان 7 لوگوں کو خصوصیت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے،
یہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ہاں، یہ ان کو ایک نمایاں امتیاز اور خصوصیت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایمان و عمل صالح کے اعتبار سے یہ ایک اعلیٰ مقام پر ہے، عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا درجہ کچھ اونچا ہے، اسپیشلٹی ہے۔ ان میں سے ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ نوجوانی کی عمر ہے، جب آدمی کو خواہشات، امنگیں اور مختلف قسم کے تقاضے جو ہے گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ ان پر لبیک کہنے کی بجائے جو ہے اس طرف آتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف۔ اسی 7 لوگوں میں سے ایک خوش قسمت اس شخص کو بتایا گیا ہے کہ رجل دعت ہو امرأۃ ذات حسب و جمال، او کما ورد فی الحدیث، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، حدیث ہے یہ کہ ایک ایسا آدمی، اس میں ہم نوجوان کو زیادہ تصور کر سکتے ہیں، جسے کوئی ایسی خاتون یا عورت جو اچھے حسب نسب والی اور حسن و جمال کی مالکہ ہے، پیکر حسن ہے، خوبصورت ہے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جس طرح دیکھیے، ہاں، ان کو دعوت دی گئی، یہاں عام مومنین کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسی خاتون اسے دعوت گناہ دے رہی ہے، تقاضا موجود ہے، خواہش موجود ہے، موقع موجود ہے، گناہ کا موقع مل رہا ہے، لیکن وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ رب العالمین، نہیں میں گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مسلم نوجوان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، اور اس اللہ کے ڈر کی بنیاد پر گناہ کے مواقع مل جانے کے باوجود گناہ نہیں کرتا۔ مسلم نوجوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو تمام مسلمانوں کے لیے کہا، وہ بطور خاص میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے کہ اس کا ہر حصہ، ہر جز کام آتا ہے، مفید ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام نے مختلف جنگل کے پیڑ پودوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں صحیح جواب آیا، لیکن بزرگ صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے میں خاموش رہا، نوجوان تھے۔ بعد میں حضرت عمر کو بتایا بھی، انہوں نے بڑی تشجیح کی کہ اگر تم نے کہا ہوتا تو میں تم کو ایسا ایسا کرتا۔ ہاں، حضرت ابن عمر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام جواب دے چکے اور کسی نے صحیح جواب نہیں دیا تو بعد میں پوچھا گیا، آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کی طرح ہوتا ہے، یا مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ میں اس میں جملہ بڑھا رہا ہوں کہ خاص طور سے مسلم نوجوان کو بھی یہ تعلیم لینا چاہیے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح بنے۔ کیسے؟ کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، ہاں، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے لیے، اپنی جماعت اور دین کے لیے، اپنی گھر کی اور محلے کی اور اپنی جماعت کی مسجد کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے خیر ہی خیر بنے، نقصان دینے والا نہ بنے۔ یہ مومن مسلمان نوجوان کیسے بنے گا؟ مثالیں بہت ساری ہیں، آگے آئے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ایک نوجوانوں کے تعلق سے یہ تصور ہے، اور مسلم نوجوان کی ذمہ داریاں یا کردار کیا ہوتا ہے، یہ میں نے ہلکا سا سرسری سا تذکرہ کیا، جو قرآن و حدیث کی تعلیم میں بھی محفوظ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ مسلمان نوجوان کیسا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھاتا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، سلف صالحین، محدثین، بڑے بڑے کبار علماء، ایک لمبی فہرست اگر صرف نام جمع کیا جائے تو کئی جلد میں موٹی کتابیں تیار ہوں۔ ایک طرف یہ کردار ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلم نوجوان اصل میں امت کا حقیقی سرمایہ ہے، قوت عاملہ ہے، اس کے ذریعے سے قوم و ملت کی تعمیر ہو سکتی ہے اور اسی کے ذریعے سے تخریب اور بگاڑ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن کا سب سے زیادہ ٹارگٹ، ہدف مسلم نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ جتنی باطل تحریکیں ہیں، الہادی افکار ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کتابیں چھپ رہی ہیں، یہودی پروٹوکولز،
مسلمانوں کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے منصوبے، شبہات کے فتنے کے تحت ہمارا ایک سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے، 20 سے زائد دروس ہو چکے ہیں۔ اس میں میں نے بعض کتابوں کے حوالے سے جو غیر مسلم دنیا سے خارجی طور سے مسلمان اور مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے منصوبے جاری ہیں کہ کس طرح سے ان کی فکر کو بگاڑا جائے، ان کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے، ان کے عقیدہ توحید اور ولا اور برا کے عقیدے کو وہ کمزور کیا جائے اور ان کو مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار بنایا جائے۔ ایسے ایسے منصوبے اور ایسے ایسے راستے سے ہمارے نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے، خواتین اور مردوں کو دونوں کو شکار بنایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنی الہادی فکریں ہیں دنیا میں رائج ہیں، ان کا پہلا نشانہ مسلم مرد اور عورتیں، مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کہ انہیں مرتد بنایا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، قرآن حدیث سے ہٹایا جائے، علماء کرام سے بدزن کیا جائے، حدیثوں کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیا جائے، ان کے عقیدہ توحید پر ضرب لگائی جائے، انسانیت، علمانیت، لادینیت، مختلف قسم کے نئے نئے افکار کو خوشنما بنا کر پیش کیا جائے کہ ارے دیکھیے، نہ ہندو نہ مسلمان نہ عیسائی، انسانیت کو اختیار کیجئے، لادینیت کو اختیار کیجئے، فلاں فکر کو اختیار کیجئے، اس میں سب کا بھلا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات ابھارتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے مانا جائے، کیسے محفوظ ہیں، عقل میں نہیں آتی، سائنس سے ٹکراتی ہے، فلاں فلاں فکر قبول نہیں کرتی۔ غیر مسلم اس پر اعتراض کرے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ اور ہمارے درمیان میں جو لوگ ہیں نا، کچھ منکرین حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہے بھپتیاں کسنے والے، اعتراض کرنے والے، تاریخی روایات کی روشنی میں وہ انسان تھے کہ ہم نے نہیں کہا معصوم ہیں، خطائیں ان سے ہوئی، ان کی خطاؤں کے باوجود ان کی خطائیں بوندیں ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر ہیں۔ اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا، اللہ کے رسول نے صاف اعلان کیا کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا نہ کہو۔ مجھے پتہ چلا، افسوس ہے کہ اپنے بزرگ شیخ یمنی صاحب کا خطاب اسی موضوع پر تھا، میں نہیں سن سکا، محروم رہا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں یہ جو لوگ آ کر صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں، میں نے کہا کہ ان سازشوں کا اصل نشانہ نوجوانوں کی طرف ہی ہے۔ ناپختگی کے ساتھ صحیح دینی تربیت، عقیدہ اور منہج نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے افکار سے، بکواس سے اور عالم نما جاہلوں سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حدیث کا بالکل صاف اعلان، ابھی آپ نے سنا ہوگا۔ میں صرف ایک قول کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی شخص کسی کو کوئی متہم کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن حق ہے، حدیث حق ہے اور اس کو روایت کرنے والے صحابہ ہی ہیں۔ اگر آپ نے صحابہ کو ہی مجروح کر دیا تو قرآن حدیث دونوں غیر معتبر ہو گئے۔ نصاب تعلیم اسکولوں میں کے جی سے لے کر پرائمری، ہائی اسکول، کالج، انٹر اور جو آگے کی کلاسز ہوتی ہیں، ان تمام جگہوں پر نصاب تعلیم میں الہاد، بے دینی، خاص طور سے اسلامی فکر اور عقیدے کے خلاف مواد کو ڈالا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے جو ہے ایسی تربیت اور ایسی نسل کو بنایا جائے جو قرآن و حدیث کے دین سے جو ہے بے رغبت ہو جائے، بددل ہو جائیں، اس کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ اسپورٹس کے ذریعے، کھیل کود کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے، وہ گناہ جو پہلے کرنے میں لوگوں کو مواقع کا انتظار ہوتا تھا، مواقع نہیں ملتے تھے، آج اس کے اسباب جگہ جگہ مہیا ہیں۔ اس کے ذرائع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویا کہ نا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، یہ آپ نے فیصلے کی باتیں بتائی، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہیں، یعنی آخری باتیں۔ اس کے ضمن میں جو تفصیلات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلات پھیل گئے ایسے، ہر نوجوان مرد اور عورت کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہیں کہ ناجائز تعلق آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، گناہ کے دلدل میں آسانی سے پھنس سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پیشین گوئی پہلے سے کر دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں جتنی اہم ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو جو مقام ملنے والا ہے عرش کے سائے میں، اگر وہ عبادت میں اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادائیگی میں اپنی نوجوانی کو گزارتے ہیں تو یہ اونچا مقام ملے گا۔
لیکن یہ اونچا مقام اسی لیے ہے کہ اس عمر میں گناہ کے طرف بلانے والے تقاضے بہت شدید ہوتے ہیں، اور شیاطین الجن کے ساتھ ساتھ شیاطین الانس کی مختلف کوششیں ہمارے لیے جال بچھا کر جو ہے شکار کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ اب ان کوششوں میں کیا کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ شیطان جب لوگوں کو بہکاتا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو، تو نوجوان دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج شہوانی ہوتا ہے، جن پر شہوت کا، خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، لطف و لذت اٹھانا، مزے کی چیزیں کرنا، نشہ ہے، زنا ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، فیشن ہے، یہ اٹریکشن کی چیزیں، رونق کی چیزیں، اس کی طرف ان کا اٹریکشن ہوتا ہے، ان کی رغبت ہوتی ہے۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی میں دنیا کی لذتوں کی طرف رجحان زیادہ ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے، ایسی چیزیں رجھا کر دکھاتا ہے، مواقع پیدا کرنے کی یا اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس سے آدمی کا لالچ، حرص، خواہش نفس کی تکمیل کے مواقع اس کو زیادہ سے زیادہ ملے، اور اس میں پڑھ کر وہ دین سے، دین کی تعلیم سے، اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے جو کوتاہی برتتا ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب آدمی اپنے بطن و فرج کا، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو جو عشق و محبت اور معاشقہ میں لگا رہے، جو فلموں میں لگا رہے، جو زنا بدکاری کے کاموں میں لگ جائے، وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے مفید نہیں ہوگا، وہ ناکارہ بن جاتا ہے ایسا نوجوان۔ یہ شہوات کے فتنوں سے پھر کبھی کبھی نشے اور اس کے بعد آگے بڑھا کر شبہات کے فتنے میں لے جاتا ہے، اور شبہات کے فتنے کا شکار خاص طور سے ان لوگوں کو کرتا ہے جو دین پسند ہو۔ دین پسند لوگوں کو، دونوں کو کرتا ہے۔ دین پسند اگر ہمارے آج کل ہوتا ہے نا اسلام پسند نوجوان، تحریکی، کچھ لوگوں میں جوش آتا ہے دینداری کا، تو شیطان ان کو کیسے بھٹکاتا ہے؟ ان کے اندر غلو اور افراط و تفریط پیدا کرتا ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، نوجوان خاص طور سے، مردوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں کو بھی کہوں گا، نوجوان لڑکوں کے ساتھ دینی بہنوں کو بھی کہوں گا کہ آپ کے ارد گرد بھی حالے تنگ کیے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات میں اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف جو تحریکیں یا شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ علماء نے بیان کیا ہے، میں نے کئی جگہ میں نے ذکر کیا، سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ اسلام میں عورتوں کے حقوق، گھر کا معاملہ، اسلامی گھر، پردہ، تعدد ازدواج، طلاق، خلا، اور پھر میاں بیوی کے حقوق، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں کہ قرآن و حدیث اور دین اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، جو عزت دی ہے، جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی سماج نہیں دیتا۔ آپ کو جو گلیمر کی دنیا دکھ رہی ہے ٹی وی سیریل میں، فلموں میں، اور دوسرے مقامات پر چلتے پھرتے کہ بے پردگی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ آزادی ہے، وہاں ایک عورت جو ہے کئی مردوں سے ملاقات کرتی ہے، معانقہ کرتی ہے، الگ الگ فلموں میں الگ الگ مردوں کے ساتھ نظر آتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آزادی ہے، لطف اور لذت ہے؟ جی نہیں، یہ چمک دمک کی دنیا کے پیچھے آپ جھانکیں گے، معلوم کریں گے تو آپ کو انتہائی اندھیاری اور تاریکی نظر آئے گی، مظالم کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آئے گا۔ وہ روتی ہیں تنہائیوں میں۔ آزادی نسواں کی تحریک میں کوشش اور محنت کرنے والی خواتین کے بیانات پڑھیے، کتابیں لکھ رہی ہیں کہ ہمارا استحصال کیا گیا، ہمارا غلط استعمال کیا گیا، ہم کو خوبصورت سبز باغ دکھائے گئے، مال و دولت کا لالچ دیا گیا، لیکن جب تک ہمارے جسم میں کشش رہی، ہماری قیمت لگتی رہی، ہم کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، کیمرے کی آنکھیں ہماری طرف رہی، لیکن جب دیکھے کہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا معاملہ، نئے لوگوں کو لایا گیا اور ہمیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں استعمال کیا گیا، استحصال کیا گیا، الگ الگ قسم کی بیماریاں لگ گئی۔ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، اس میں کچھ رپورٹس ہیں 1997 کے ڈنمارک کی رپورٹ میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈنمارک میں ہونے والی میڈیکل کانفرنس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ دنیا میں ہر سال 16 کروڑ 30 لاکھ افراد سوزاک اور آتشک کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ 1997 کی رپورٹ ہے ان کی کانفرنس میں،
ہر سال سوزاک اور آتشک یہ ناجائز جنسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری ہے. ہاں سوزاک اور آتشک میں مبتلا ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں ہماری مائیں اور بہنیں سنیں, اس میں شرم کی بات نہیں ہے. جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آزادی ہے, بہت چمک دمک ہے, لطف اور لذت ہے. ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں کی اموات کی دوسری بڑی وجہ آتشک اور سوزاک ہی ہے. امریکا میں 1975 میں برطانیہ کے ہسپتالوں میں جنسی مریضوں کی تعداد 4,30,000 نوٹ کی گئی, جن میں 1,60,000 خواتین تھیں. امریکا میں 1.5 کروڑ ایڈز کے مریض 97-98 کی رپورٹ. اور افریقہ میں محتاط اندازے کے مطابق بر اعظم افریقہ میں 7.5 کروڑ 50 لاکھ 7 کروڑ 50 لاکھ 7.5 کروڑ ایڈز کے مریض HIV کے. ایڈز کا پھیلاؤ وہاں عام ہے. جنسی آزادی, بے پردگی, آزادی نسواں, حقوق نسواں کے نام پر, یہ آزادی کے نام پر آوارگی کی گئی اور یہ امراض پھیلا. یہ میں نے صرف چند بیماریوں کا ذکر کیا, اس کے علاوہ اس کے پیچھے اور کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. خاندان بکھر گئے, بیٹے کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے. ایک آدمی اپنے بیٹے اپنے باپ کے پاس نوکری کرنے گیا, بعد میں تحقیق کرنے پہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا ہے, لیکن اس کے کھانے کا سامان نہیں ہے, اس کے کتے کا خرچہ مہینے کا اس سے کہیں زیادہ تھا جتنی اس کی تنخواہ تھی. باپ کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے. ایسے امریکی صدر, برطانوی صدر اور منسٹروں کا معاملہ ہے. ناجائز محرم رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے ناجائز روابط, ماں بیٹے, بھائی بھتیجے, جن کا ذکر کرنا بھی برا محسوس ہوتا ہے. لیکن آج اس دنیا کی یہ حقیقت ہے جو ہم کو چمک دمک اور رونق والی نظر آتی ہے, اور ہمارا نوجوان اس پر فریفتہ ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے پاکیزہ تعلیمات اور دین کو کمتر سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, اس میں عیب اور کمزوریاں ڈھونڈتا ہے. وہاں دنیا کے سوراخ ہیں, بے چینیاں ہیں, جنسی بیماریاں, نفسیاتی بیماریاں, خودکشی کرنے کا رجحان انتہائی عام ہو گیا, ڈپریشن, اس سے نکلنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے نشوں کا استعمال, نوجوانوں میں بے راہ روی, اپنی ماں کو مختلف لوگوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے, پارٹیوں میں الگ الگ مردوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی مرد برا تو سمجھتا ہے, اس کی فطرت اور غیرت قبول تو نہیں کرتی, لیکن وہاں کے قانون کے مطابق وہ اعتراض نہیں کر سکتا, لہذا نشہ استعمال کرتا ہے, باغی بنتا ہے اور خود ناجائز تعلقات کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے اندر تشدد آتا ہے. ایسے بہت ساری بیماریاں وہاں پیدا ہو رہی ہیں. میں عرض کر رہا تھا, بات تھوڑی سی پھیل گئی, کہ ہم کو یہ دکھایا جاتا ہے ہماری بچیوں اور بچوں کو, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو, کہ اسلام میں تنگی ہے. جی نہیں, اسلام, میں نے اکثر کہا ہے, آج بھی جمعہ میں کہا تھا, کہ سب سے زیادہ ماڈرن دین اسلام کا ہے, سائنٹیفک دین ہے, سب سے زیادہ لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرنے والا. ہر حقدار کو حق اگر روئے زمین پر کوئی دین اور مذہب دیتا ہے تو وہ اسلام ہے. یہ ہم دنیا کو ببانگے دوہل سنائیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھوں کو ان کا حق ملے, عورتوں کو ان کا حق ملے, بیوی اور شوہر کے حقوق کی بحالی ہو, وراثت کا بہترین کی تقسیم ہو, مزدوروں کو ان کا حق ملے, غریبوں کو, بیواؤں کا خیال رکھا جائے, کوئی یتیم بھوکا اور محروم نہ رہے, تو آپ کو اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مسلم نوجوان ان تمام حقوق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی قولی اور عملی دونوں کوشش کرتا ہے. مسلم نوجوان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ عقیدہ توحید کا علمبردار ہوتا ہے, ساری دنیا کو ان کے حقوق کو کی یاد دہانی کراتا ہے. لیکن مسلم نوجوان آج سازشوں کی زد میں ہیں, نرغے میں ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو اسلام پسندی یا دین پسندی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں, آج وہ بہت سارے ہیں, الگ الگ ناموں سے جماعتیں پائی جاتی ہیں. تو علماء نے بیان کیا, یہ یوں ہی نہیں بیان کیا دلیلوں کی بنیاد پر, شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کے ہاں دینداری یا مذہبیت پائی جاتی ہے, ان کو افراط و تفریط میں مبتلا کرے, ایک, اور افراط غلو میں زیادہ, غلو میں. اب آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں جو گمراہ فرقے ہیں, یہ رافضی, خارجی, جہمیہ, قدریہ, معتزلہ, جبریہ, اشعری, ماتریدی, یہ جو میں نام لے رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہم پہلی مرتبہ سنے ہیں, یا سنا ہوگا تو ان کا تعارف نہیں ہے, آج کل یہ پائے نہیں جاتے, ایسا سمجھا جاتا ہے. یہ گمراہ فرقے ہیں
ان کے افکار جو ہیں قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے یہاں افراط و تفریط ہے۔ ہاں، مختلف موقعوں پر ہم لوگ اس کی تعارف میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے ثابت شدہ مسلمات اور دلائل سے ثابت شدہ امور کو خاص طور سے عقائد اور منہج میں الگ راستہ اختیار کیا، بدعت کو اختیار کیا۔ جہمیہ نے اللہ کی صفات کا انکار کیا جو قرآن و حدیث میں ہے۔ روافض نے ایک پوری سازش کے تحت حب آل بیت کا معاملہ پکڑ کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ حب آل بیت کا ہمارے نوجوان جو صحابہ پر کرتے ہیں، وہ مرزا علی انجینئر وغیرہ سے متاثر ہو کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آل بیت کی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ خود آل بیت نفرت نہیں کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے سے۔ واقعہ کربلا کے بعد دونوں خاندانوں میں جو 18 رشتے ہوئے شادی کے۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ان کی خواتین اور بچے جا کر یزید کے مہمان بنے 1 مہینے تک۔ نفرت کرتے تھے۔ اگر نفرت کرنا وہ ایمان ہے آپ کے مطابق تو وہ لوگ اہل بیت ایمان کے دائرے میں نہیں بچیں گے، ان کو بھی برا بھلا کہیں گے آپ؟ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روافض آل بیت کی محبت میں غلو کیا اور اس غلو میں باقی تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ شیعوں کی کتابوں کے مطابق روافض کے اہل بیت کے علاوہ 3، 4 یا کچھ لوگ 5 صحابہ کرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اور بالکل کھلا ہوا ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بالکل واضح طور سے ہے۔ تبرہ بازی کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے نفرت کرتے ہیں، ان کو خلیفہ ماننے والوں کو جو ہے امیر المومنین ماننے والوں کو تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں کہ اہل بیت کا حق چھین لیا انہوں نے، امامت کا حق۔ تو غلو کیا اہل بیت کی محبت میں، ایک سائیڈ ہو کر صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات کو رد کر دیا۔ خوارج نے غلو کیا، اصول بنا لیا۔ خوارج نے غلو کیا کیا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، ایمانیات کی تعریف میں جو ہم ایمان کی تعریف پڑھتے ہیں نا کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا ان کے تقاضوں پر، یہ ایمان کا مجموعہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی تصدیق نہیں کرتا، اقرار کر رہا ہے تو منافق، ایک آدمی اقرار نہیں کرتا، دل میں اسلام کو سچا مانتا ہے تب کافر، ایک آدمی دونوں چیزیں مانتا ہے، اقرار دل میں اسلام کو مان رہا ہے اور زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، انکار کیے بغیر۔ تو خوارج نے کہا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ، جھوٹ بولا مثال کے طور پہ، چوری کر لیا، زنا کر لیا، تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اس کی جان مال حلال ہو گئی، اس کی عورتوں کی عزت بھی لوٹی جا سکتی ہے۔ خوارج میں کئی فرقے ہیں، ان میں سے بعض یہ مانتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ خارجیت ہمارے ہاں بہت عام ہے، تحریکیت کی شکل میں۔ سید قطب صاحب کی جو فکر ہے، ان کے ماننے والے، ان کے معتقدین اور ہمارے یہاں ان سے متاثر فکر جماعت اسلامی، کوئی برا نہ مانے، یہ فکر موجود ہے ان کی کہ کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر مسلمان حکام کو، علماء کو برا بھلا کہنا، کفر کا فتویٰ دینا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ والی آیت کو مسلمانوں پر فٹ کرنا، جو کہ جو ہے بغیر کسی کفر کے کافر قرار دینے کی شرائط اور موانع کا لحاظ کیے ہوئے، اصولوں کا لحاظ کیے ہوئے، یہ خارجیت ہے جو آج مسلم نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ابھی ایک تنظیم پر جو ہے وہ بین لگنے کی بات چل رہی ہے۔ میں نے اکثر کہا تقریروں میں کہ لانچ کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو لانچ شروع میں نہیں گرفتار کیا جاتا، کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے مسلم نوجوانوں میں آ کے ہمیں یہ کرنا چاہیے، قرآن میں یہ ہے نا، یہ مولوی لوگ بزدل ہیں، ہتھیار لے کے نکلنا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں ہم کو حکومت قائم کرنی ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں کاش کہ مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں ان کی ڈیٹیل اور تفصیل میں جاؤں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، ضوابط ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ سریت، باطنیت، خارجیت، یہ دراصل اسلام میں وعید اور وعدے کے سلسلے میں غلو کا نتیجہ ہے، تشدد کا نتیجہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے جس سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلم دنیا اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔ یہود و نصارہ کی طرف سے ایسی تنظیموں کو جو ہے بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ داعش جو بنی تھی، آن ریکارڈ یوٹیوب چینلز پہ اور بہت ساری جگہوں پر یہ موجود ہے
ہیلری کلنٹن اور بعض امریکی وزیروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ داعش کو ہم نے بنایا تھا. ہاں، امریکہ کی CIA، اسرائیل کی موساد اور برطانیہ کی M16، ہاں، ان لوگوں نے مل کے بنایا اور مدد لی ہم نے اخوان المسلمین سے. یہ ہیلری کلنٹن کے جملے میں شامل ہے. کس سے؟ اخوان المسلمین سے. اب بتائیے، ان کو لیا گیا، اب ان کو لانچ کر رہے ہیں، وہی آگے بڑھنے دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، پھر شکار کیا جاتا ہے. آپ کو گرفتار کرنا ہے، لگا دیا الزام، ان کا تعلق ان سے ہے. ان کو پھنسانا ہے، ان کا تعلق ان سے ہے. 20 سال آپ جیل میں رہیں گے، کیس لڑتے رہیں گے، 20 سال بعد بے گناہ ثابت بھی ہوں گے تو آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ چلا گیا. ہمارے یہاں کی تنظیموں کا یہی معاملہ چل رہا ہے. بہت کافی حد تک میں کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ سازشیں مسلم نوجوانوں کو ہتھیانے کے لیے کی جاتی ہے. اور اس میں کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ان کا دینی جذبہ. نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، دینی جذبہ آپ کا اختیار کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ استحصال کیا جاتا ہے. کیسے کہ آپ دینی جذبہ رکھتے ہو تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. جوش اور جذباتی باتیں، جوشیلی باتیں کہی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کا غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے، علماء ربانیین سے آپ کو دور کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے صحیح منہج سے آپ کو ہٹایا جاتا ہے، صحیح منہج کے ماننے والوں کا دشمن بنایا جاتا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو لوگ صحیح کام کرتے ہیں، جتنے دنیا میں اہل بدعت ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں شیاطین الانس والجن کہ وہ اہل حق کے خلاف کھڑے ہوں، قرآن حدیث کی دعوت دینے والوں کو برا بھلا کہیں، ان کو کمزور کہیں، ان کو نقصان پہنچائیں. اور اس کا نام وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. معتزلہ جو گمراہ فرقہ تھا، عقلیت پسندی، عقل میں جو بات نہ آئے قرآن حدیث کی نہیں مانیں گے، ان کا ایک اصول ہے تقدیم العقل علی النقل. ابھی میں نے بمبئی کے خطاب میں اس کو بیان کیا. یہ آج عقلیت پسندی کی شکل میں آج ہمارے یہاں موجود ہے. معتزلہ کا فرقہ اس نام سے نہیں پایا جاتا، لیکن عقلیت پسندی، ہمارے یہاں جتنے منکرین حدیث ہیں، ہمارے یہاں جو دانشور اور افکار پیش کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، سنا بہت سارے ہمارے نوجوان ان سے متاثر ہیں. کوئی اچھی بات کر لے وہ سچا ہو گیا. سائنس کے آدمی تھے، وحدت الوجود کا عقیدے کی توجیہ کرتے تھے، فلاسفہ سے تھوڑی سی ہٹ کے. وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ جو افلاطونی فلسفہ ہے، جس کو شنکر آچاریہ نے قبول کیا، ہر چیز میں اللہ ہے، تو ہی تو ہے، اتحاد کا عقیدہ. یعنی خالق اور مخلوق دو نہیں ہے، خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، خالق سے نکل کے ہی سب چیزیں بنی ہیں. علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے اہل حق کا کہ دنیا میں اس سے بڑا کفر اور شرک پایا نہیں جاتا. ہاں، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کو مانا تو قرآن نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اور ایک آیت میں اس سے پہلے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم الہ ہے وہ کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے وہ کافر ہیں. تو انہوں نے صرف حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کو مانا تو کافر. یہ وحدت الوجودی عقیدے دنیا میں آج کے زمانے میں میرے علم کے مطابق صوفیہ کے جتنے سلسلے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، میرے علم کے مطابق ہر سلسلے والا وحدت الوجود کا اور عقیدہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھتا ہے. ہمارے گرد و پیش میں بہت عام ہے، اسلام پسندی کے نام پر، فضائل کے نام پر، بزرگوں کی کرامات اور ان کے وہ حکایات کے نام پر وحدت الوجودی عقیدے کو پھیلایا جاتا ہے. ہمارے نوجوان اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ میں اسلام پسندی کے نام پر گمراہی کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ دینداری، اسلام پسندی اختیار کر رہے ہیں بظاہر، لیکن کہیں خارجیت آ گئی، مسلمانوں کو کافر کہہ کے غیر مسلموں کے ہاتھ کا آلہ بن رہے ہیں. آپ یہود و نصارہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو پوری دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحیح منہج نہیں معلوم، صحیح عقیدہ نہیں معلوم. اسلام پسندی کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ہم جیسے لوگ اگر بیان کریں تو کہتے ہیں پہلے ان کو مارنا چاہیے. ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے. اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں. میں تو بہت چھوٹا ہوں، بڑے بڑے کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز، شیخ مقبل، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ،
ان لوگوں کے تعلق سے ایسے ایسے جملے کہے گئے جو ماضی میں واصل بن عبید وغیرہ، امام مالک، امام احمد کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ علماء جو ہے یہ صرف طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں. میں ان کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، تو مائیں بہنیں سن رہی ہیں. یہ طہارت کے مسائل بیان کرنے والے علماء ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں، بہت سارے لوگ نوجوان کہیں گے ارے یہ علماء کرام حالات اور واقعات کو جانتے نہیں ہیں. فقہ الواقع عربی میں کہتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہے، فقہ الواقع سے واقف نہیں ہے علماء کرام. علماء جو ہیں حالات حاضرہ کا، جدید تقاضوں کا علم نہیں رکھتے. اور یہیں ایک بات اور بھی آگے جو میں نے آج کے خطبے میں بھی سرسری ذکر کیا، اس پر مستقل خطبہ دینے کی اور تقریر کرنے کی ضرورت ہے اس ٹاپک پر، کہ نوجوانوں کے دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نئے تقاضے آج آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، نئے نئے حالات ہیں، مشینیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو ان کو لگتا ہے کہ دین کے معاملات میں بھی نیا پن ہونا چاہیے. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کرام سے زیادہ جو بردرز وغیرہ جو ہیں کوٹ اور ٹائی لگا کر جب وہ جو ٹی وی چینل پہ آتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو وہ زیادہ بہتر لگتے ہیں علماء کرام کے مقابلے میں، کہ یہ جدید لب و لہجے کی شاعری ہے. ہاں، دین میں یہ نہیں چلتا. ایک بات یاد رکھیے، میں کئی طریقے سے میں نے کہا اس پر مستقل خطبہ تقریر انشاءاللہ کسی موقع پر اللہ نے توفیق دی تو کروں گا. دنیا میں انسانوں کی چیزوں میں نیا پن چل سکتا ہے. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا وہ سب حرف آخر ہے. جیسے اللہ نے آپ کو اور ہم کو بنایا، ماڈل بنایا، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جہاں ناک ہے وہاں کی بجائے کہیں اور ہوتا تو اچھا ہوتا؟ ہماری یہ ناک یہاں کی بجائے کہیں اور ہو، آنکھ کسی اور مقام پہ ہو، یہ ماڈل چینج ہوتا تو ذرا اور اچھا ہو جاتا. ہاں، فون نئے نئے ماڈل کے، گاڑیاں نئے نئے ماڈل کی، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر نئے نئے ماڈل کی، اس سے بہتر اس سے بہتر اس سے بہتر. انسانوں نے یا اللہ نے جو ماڈلز بنائے ہیں پھلوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے، ہاں یہ درختوں کے، ان ماڈل میں چینجنگ کریں گے آپ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماڈل بنایا ہے، جو چیز بنائی ہے، وہ حرف آخر ہے، لاسٹ ہے بالکل. ایک انسان جو سوچ سکتا ہے اس میں آخری مرحلے کی چیز، وہاں تک اس کی سوچ جائے گی بھی نہیں. تو جیسے اشیاء کائنات میں، مخلوقات میں اللہ رب العالمین کا ڈیزائن سب سے لاسٹ ہے، فیصل ہے، ایسے ہی اللہ نے جو دین اور قانون بنایا ہے، حلال حرام اور شریعت بتائی ہے، حقوق متعین کیے ہیں، اس میں اگر آپ نیا پن ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ گمراہی کا شکار ہوں گے. آپ اپنے جسم میں آنکھ کو اگر بدلیں گے تو آپ کو خوبصورت نہیں لگے گا، ڈراؤنا لگے گا. ناک کی جگہ بدل دیں گے تو وہ عجیب الخلقت لگے گا، ناپسندیدہ لگے گا. ایسے ہی اللہ کے دین میں اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں، بدعت اختیار کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، افراط یا تفریط کرتے ہیں تو دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، اس کو اچھا نہیں بناتے. تو میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ دین کے معاملے میں نئی چیز کی تلاش نہ کریں. دین صحیح وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور صحابہ کرام نے جس کو قبول کیا، قیامت تک وہی دین ہوگا اور وہی حق ہے. اس میں افراط و تفریط، اس میں جو ہے فرقہ بندی اور اس سے الگ ہونے والا راستہ یہی ہے افراط و تفریط. اہل بدعت یہی تو جرم کر رہے ہیں. 72 فرقے اور 73 فرقے والی جو حدیث ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت کا، سنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دیا جو جنت تک پہنچانے والا ہے، اس راستے سے جو جیسے جیسے اصول بنا کر، بدعت اختیار کر کے، غلو یا افراط و تفریط کے ذریعے سے کوئی الگ راستہ بنائے گا، وہ نیا راستہ ہے، نبی کے راستے سے ہٹ کر راستہ ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، جنت کی طرف نہیں. تو یہ میں نے کچھ مثالیں دی معتزلہ کی، جہمیہ کی. آج ہمارے یہاں جہمیت کا اثر، میں ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا. ہندوستان پاکستان میں جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ ناراض ہونے کی بجائے غور کریں. ابھی میں نے کئی تقریروں میں یہ بات بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، یعنی عقیدے میں حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے اس پر وہ نہیں ہے. ایسی بہت سے شافعی اور حنبلی مالکی بھی ہیں کہ عقیدے میں کسی اور کا معتزلہ طریقہ ہے اور فروع میں امام شافعی کے طریقے پہ. اب امام شافعی معتزلہ کو گمراہ کہتے ہیں، معتزلی امام شافعی کو گمراہ کہتے ہیں، اور یہ دونوں کو امام مان رہا ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں ارباب دیوبند یہ کہتے ہیں، غور کریں، ہمارے بھائی ہیں، غور کریں اور اصلاح کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. ہاں، سلسلے میں وہ چشتی، قادری، نقشبندی بلکہ جامع السلاسل ہے. اب آپ ان کو ملائیں جب یہ ملغوبہ کو
تو ان کے عقیدے میں غلاۃ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ متحد ہے، خالق اور مخلوق ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین، ابھی ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا، بڑا پیارا سوال ایک آدمی نے کیا کہ وحدت الوجودی سے کسی سے پوچھیے آپ کہ اللہ نے مخلوق کو خالق نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو کہا میں نے پوچھا تو جواب ہی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ خالق نے مخلوق کو بنایا تو خالق الگ مخلوق الگ ہو جائیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک ہی ہے۔ اب وہ توجیہات کرتے ہیں فلسفیانہ افلاطونی انداز کی، ہاں یہ الگ بات ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ پیدا نہیں کیا، جو ہے پوری کائنات اللہ کا عکس ہے، یہی وحدت الوجود ہے کہ سب اللہ ہی اللہ ہے۔ ہاں اللہ کا خیال ہے، تھاٹ ہے جو ہم کو نظر آ رہا ہے، جو عالم مثال میں تھا، وحدت الوجود کی تشریح میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ عکس ہے۔ تو اب خالق جو ہے وہی مخلوق ہے، مخلوق جو ہے وہی خالق ہے۔ ابن عربی نے اپنے کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں اس کو بیان کیا۔ تو دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر خالق کہاں ہوا؟ جب کچھ پیدا ہی نہیں کیا تو خالق کہاں ہوا؟ فعلاً تو نہیں ہوا۔ خیر، تو ان کے اس عقیدے کو جو تصوف میں ہے اس کو بھی آپ صحیح مانتے ہو، اور جو اس کو کفر کہتے ہیں اس کو بھی آپ صحیح مانتے ہو۔ اشعریت اور ماتریدیت یہ کہتی ہے، غالی صوفیت یہ کہتی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اہل سنت والجماعت قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تمام ائمہ، تمام محدثین یہ مانتے ہیں کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے، ذات کے ساتھ عرش پر ہے، اور علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہے، اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان اختلاف والا۔ اور جو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متاثر ہے وہ سن لے، وہ کہتے ہیں وہ عرش پر نہیں مانتے، ڈاکٹر اسرار اللہ کو عرش پر نہیں مانتے، ہر جگہ مانتے ہیں وحدت الوجود کے۔ عجیب تناقض، یہ بھی ان کے ہاں ٹکراوا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ نہ خارج عالم ہے، نہ داخل عالم ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، تو اللہ کہیں ہے ہی نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہیں نہیں، ایک طرف کہتے ہیں سب جگہ ہے۔ علامہ ابن قیم، علامہ ابن ابلیس کہتے ہیں کہ کم سے کم 1000 بلکہ اس سے زیادہ قرآن حدیث کی یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے۔ ابھی میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو لگے اختلافی مسئلہ، یہ اختلافی نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اس کو نہ ماننے والا اختلاف کر رہا ہے قرآن حدیث سے، اور اگر ہم نے نہیں کہا تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کی بے شمار دلیل ہے، تمام صحابہ کا یہی عقیدہ، تابعین کا یہی عقیدہ۔ اب آپ اگر کسی ایسے شخص کو، ایسے مسلک کو، ایسے اصول کو مانتے ہیں جو قرآن، حدیث، صحابہ ان کے تعلیمات اور عقیدے اور منہج کے خلاف ہے، تو بتائیے آپ حق پر ہیں کیا؟ نجات پانے والے گروہ سے آپ کا تعلق ہے کیا؟ نوجوان خاص طور سے غور کریں، آپ کے منہج، آپ کے عقیدے کو شکار کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے جو ہے منصوبے بنائے گئے ہیں اور عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ کروڑ ہاں کروڑ ایک ایک حکومت خرچ کر رہی ہے، منصوبہ بنا ہے، یہودی پروٹوکولز پڑھیے، منصوبے پڑھیے، مسلم نوجوانوں کو شکار کرنے کے بہت سے پلان ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، موبائل اور ٹی وی چینل کے ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں خواتین تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر وہ عقیدے کو نہیں نشانہ بنا پاتے تو ہمارے اخلاق کو بگاڑتے ہیں، تعلیم میں گھستے ہیں، کرکٹر اور مختلف دوسرے ذریعوں سے جو متاثر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ فکر و خیال اور عقیدے میں ہمارے ہاں انتہائی عظیم الشان قسم کی گمراہیاں عام ہیں، اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب دوسری طرف نوجوانوں سے جب یہ بات کہی جاتی ہے، یا ہم جیسے لوگ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو روک لگائی جاتی ہے، ہر نام نہ لیجئے، یہ مت بیان کیجئے، اختلاف ہوگا۔ شیخ ربی وغیرہ نے بڑا پیاری بات کہی، اس پر تبصرہ کیا کہ بدعتی بدعت کو بیان کرے، سر عام جو ہے جلوس نکالے، محفل منعقد کرے، چراغاں کرے، لائٹنگ کرے، قرآن حدیث کے خلاف جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے الٹی سیدھی بات کرے، جو اسلامی تہوار نہیں ہے اس کو اسلامی تہوار بنائے۔ بدعتی اپنے بدعت کا اظہار کرے، کتابیں لکھے، بیان کرے، لیکن سنت والا، قرآن و حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کو غلط ثابت کرے تو آپ کہتے ہو کہ اختلاف کر رہا ہے۔ اختلاف کون کر رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہم تو صحیح دین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھائیے، ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ حکم کی پیروی، سنت پر عمل، یہ نبی کو ماننے والے کا طریقہ ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد برے جانشین ہوئے، ہاں، جو کہتے وہ ہیں، جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ ہاں،
الذین یفعلون ما لا یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں. قرآن حدیث کہاں مانتے ہیں آپ؟ قرآن کی کچھ دلیلوں کو لے لیا، کچھ دلیلوں کا رد کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کی مخالفت میں بدعتوں کو اختیار کر لیا. تو آپ اللہ کے رسول کی اتباع کہاں کر رہے ہو؟ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایسے لوگوں سے جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن. بدعتیوں سے، خرافاتیوں سے، قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والوں سے یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اب ہاتھ سے جہاد کرنا طاقت اور قوت والوں کا کام ہے جو حکومت میں ہو، یا آپ گھر میں ہیں، آپ ماں ہیں، باپ ہیں، اپنے بچے کو سختی کر سکتے ہو، ہاں تو یہ ہاتھ سے کا استعمال کرنا. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنی زبان سے ان سے جہاد کرے، یعنی بدعت خرافات کا رد کرے، وہ مومن ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ اختلافی مسئلہ چھیڑ رہے ہو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے آپ روکیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ جو زبان سے بھی نہ کرے تو کم سے کم دل سے جہاد کرے، نفرت کا اظہار کرے، تو وہ مومن ہے. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب بتائیے کہ رد کرنا، بدعت و خرافات کا رد کرنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. مسلم نوجوان بلا کسی روک ٹوک کے شرعی اصولوں اور قواعد کے مطابق اس کو انجام دیتا ہے، جذباتی نہیں بنتا، بلا وجہ کا جوش نہیں دکھاتا، فائدے کی جگہ نقصان کے کام نہیں کرتا. لیکن مسلم نوجوان یہ کرتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اب اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کے قائل ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کے نہ ماننے پر علامہ ابن تیمیہ پہ تنقید کرتے ہیں، اہل حق کا رد کر رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہے. ایک اہل حق عالم سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اصولاً اور منہجاً صحیح آدمی سے غلطی ہونا الگ چیز ہے، لیکن اصول میں غلط ہونا، دین اسلام کی ثابت شدہ معاملات، عقائد یا منہج میں مخالفت کرنا، سلف اور صحابہ تابعین کے متفقہ عقیدے کے خلاف جانا، یہ بدعت ہے، یہ گروہ بندی ہے، فرقہ بندی ہے، جہنم کے راستے پہ جانا ہے. ایسے لوگوں کو لائق نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا رد کرنا چاہیے. خارجیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں میں بہت بار بار وہ روایتیں آتی ہیں، صرف مقصود بیان کروں کہ یہ قرآن پڑھیں گے، ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو کم سمجھو گے، لیکن قرآن پڑھیں گے ان کی حلق کے نیچے نہیں بڑھے گا. ہاں قرآن کا پڑھنا، اس کا مطلب میرے بھائیوں نوجوانوں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں بہت غور سے سنیں، کہ صرف قرآن کا پڑھ لینا یا یہ دکھائی دینا کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، سید قطب صاحب ہوں، فلاں برادر صاحب ہوں، فلاں بڑے مفکر ہوں، ٹی وی چینل پر روز 10 مرتبہ آتے ہو، قرآن پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ خارجی قرآن تم سے زیادہ پڑھیں گے، لیکن متاثر نہیں ہونا، لائک نہیں کرنا. لائک کرنا والی بات آج کی زبان میں، ہاں جو شخص ایسا ہوگا جن کو ملے ان سے قتال کرنا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، کہا قرآن پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر ہو جاتا ہے. تیر شکار کو چھید کر وہ اسلام میں آئے اور نکل گئے. ان کے قرآن کو دیکھ کر متاثر اور مرعوب نہیں ہونا. کیا تفسیر کر رہے ہیں بظاہر، ہاں قادیانی، منکر حدیث، ہاں وحدت الوجودی، بدعتی، اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو سلف یہ کہتے ہیں کہ ان کو سنو مت، ان کی مجلس میں بیٹھو مت، ان کی کتابیں پڑھو مت. ہمارے اسلاف کی کتاب میں جمع ہو جائے گی، اتنے اقوال ہیں، ہمارا نوجوان اسے اور ہم کو سمجھانا پڑ رہا ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ غلطی ہمارے پہلے مرحلے میں یہ ہوئی کہ ہم نے اگلی نسل کو وہ عقیدے اور منہج کے سلسلے میں ان کی تربیت نہیں کی، نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریاں ان کے طریقے سے یاد نہیں دلائی، سکھائی نہیں. اس لیے یہ نوجوان بے سمتی کا شکار ہیں.
ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ان سے ان سے متاثر ہو رہے ہیں، سازشوں کے جال میں پھنس رہے ہیں، غیر مسلموں کے بنائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں، اپنوں کے جال میں پھنس رہے ہیں، بدعت و خرافات کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے خادم ہیں۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو دین پسندی کا بظاہر مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے شیطان ایسا جال بنتا ہے جس میں ان کو دین پسندی کا رجحان نظر آئے۔ میں نے 2-4 مثالیں دی، معتزلہ کی، قدریہ کی، یہ جہمیہ کی، یہ عقلیت پسندی اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ انہی کے بنائے ہوئے اصول آج نئے انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کے اور خطرات کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان نوجوان کی ذمہ داری، ان کے بچانے کا کام اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس کیسے ہوگا، تو میں نے جیسا کہ کہا سورہ عصر جو میں نے پڑھی، ہاں اس میں 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ الا الذین آمنوا، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ پہلی صفت جو ایمان لائے، دوسری جو عمل صالح کیا۔ ایمان غیبیات سے متعلق، اس کی تعریف، اس کی توجیح ہر پہلو سے نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک یہ کہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے صحیح علم۔ نوجوانوں کی، مسلمان نوجوانوں کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کریں، اور صحیح علم میں صحیح عقیدہ اور ایمان۔ الا الذین آمنوا کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور بہت سارے علماء مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جو صحیح علم حاصل کرتے ہیں۔ اب ایمان والا علم کہاں ہے؟ اللہ کی وحی میں، یا تو قرآن میں ہے یا حدیث میں۔ معتزلہ کی طرح، منکرین حدیث کی طرح، مفکرین کی طرح، ڈاکٹر اسرار کی طرح، فلاں اور فلاں کی طرح عقلیت پسندی کی بنیاد پر نہیں، صحابہ کرام کی مخالفت میں نہیں، اہل بیت کی جھوٹی محبت میں نہیں، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق صحیح علم حاصل کی جائے۔ ایک تو علم حاصل کرنا ہے دین کا، وحی کا، قرآن اور سنت کا، اور صحیح علم یہ خاص یاد رہے۔ دیکھیے میں نے ابھی بتایا خارجی قرآن پڑھیں گے، قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں کافی نہیں ہے، صحیح علماء اور صحیح علم یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس علم میں، ایمان میں سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ اور منہج جو آپ کا طے کرتا ہے کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں دین کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کی ترکیز پوری کی پوری جو زور آوری ہوتی تھی، توجہ ہوتی تھی، وہ عقیدے کی اصلاح پر ہوتی تھی۔ میرا آگے کے کسی پروگرام میں ایک عنوان ہے عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر، ہاں وہاں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ہماری زندگی کی سمت اور ایک ایک معاملہ ہمارا عقیدہ طے کرتا ہے۔ آپ کا جیسا عقیدہ ہے ویسا عمل اور اخلاق ہوگا، ویسا برتاؤ اور معاملہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کے عقیدے میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہے، کمی ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور معرفت وہ جانے ہی نہیں اس نے، اگر جانتا تو اللہ کا حکم مانتا، والدین کو اف بھی نہ کہتا۔ ایک بچہ، ایک نوجوان شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، بدعتوں میں کو اختیار کر رہا ہے، اہل بدعت کی تائید کرتا ہے اور اہل سنت کی مخالفت کرتا ہے، اس کا عقیدہ اور منہج بگڑا ہوا ہے۔ تو الا الذین آمنوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، بچوں کو بھی عقیدہ سکھاتے تھے۔ بڑی مشہور سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان پیچھے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات، میں تم کو کچھ کلمات کی تعلیم دے رہا ہوں۔ بعض روایتوں میں اعظک ہے، بعض میں اعلمک، میں تم کو کچھ کلمات کی نصیحت کر رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، اسے محفوظ رکھو۔ احفظھا یحفظک اللہ، ان کلمات کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظھا تجدہ تجاہک، اس کو یاد رکھو، ان کلمات کو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سامنے سے مطلب بھی ذات نہیں جو وحدت الوجودی کہتے ہیں، اللہ ذات کے ساتھ، مطلب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ نوجوانوں، خواتین، دوسرے لوگوں، اللہ رب العالمین کے ان کلمات کو، اللہ کے رسول کے ان کلمات کو یاد رکھیے۔ کسی پھونک جھاڑ کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے
اور دوسری جگہوں پر اپنی پیشانی رگڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ کی مدد اگر آپ کے شامل حال ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی۔ اور اللہ نے نقصان لکھا ہے، یہ آگے حدیث کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ دیکھیے ہر نماز میں ہم کو تعلیم دی گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس کی جامعیت کا اندازہ لگیے، یہ دو جملے میں پوری شریعت گرتی ہے۔ اللہ نے ہم کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا، بندہ اس کا عہد و پیمان کر رہا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی آ گیا، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی آ گیا، عبادت تیری، استعانت تجھ سے۔ یہاں وہی اللہ کے رسول نے تعلیم دی، مانگو تو اللہ سے، مدد طلب کرو تو اللہ سے۔ یہ نوجوان، مسلم نوجوان کا پہلا کام ہے کہ اپنی امیدیں وابستہ کرو رب العالمین سے، اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے آگے اپنا دست سوال دراز کرو، مانگو تو اسی سے مانگو۔ یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، جو مانگنا ہے خدا سے مانگ ہے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے در کے بھکاری بنو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ وہ در ہے کہ جس کے در کے تمام انسان فقیر اور محتاج ہیں۔ انبیاء کرام اللہ سے مانگتے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے مدین، وہاں درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں، یہ پروردگار تو جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، حضرت سلیمان اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، حضرت داؤد اللہ سے، اور آج ہمارے یہاں لوگ اولیاء سے مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کرام میں سے کوئی ایک نبی کے درجے کو کوئی ولی، سارے اولیاء انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو ایسا مانے، صوفیوں میں اقوال ہیں کہ انبیاء سے اونچا درجہ ہمارے مشائخ کا، وہ کافر ہے، متفقہ طور پہ قرآن و حدیث کی دلائل کا منکر ہے وہ۔ تو سارے اولیاء مل کر نبیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء کرام خود اپنی حاجتیں اللہ کے جناب میں پیش کر کے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اولاد مانگ رہے ہیں، روزی مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت مانگ رہے ہیں، اور ہم ان کے در پر بھی جائیں؟ انبیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ انبیاء خود طاقت رکھتے تو مانگتے اللہ سے، وہ خود مانگ رہے ہیں۔ یہ توحید ہے، قرآن سکھا رہا ہے ہمیں توحید کہ اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حضرت ابن عباس کو سکھا رہے ہیں، ہم کو بھی یہی تعلیم دینا ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ مانگو تو اللہ سے، مدد طلب کرو تو اللہ سے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھو، نوجوانوں، مردوں اور عورتوں، سب لوگ یہ دماغ میں رکھو کہ ساری کائنات اکٹھا ہو جائے، ساری امت مل جائے آپ کے حق میں، اور یہ کوشش کرے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے۔ آج سوچتے ہیں کہ میرے حق میں فلاں آ گئے تو بڑا اچھا ہے، بدعتی ہے، خرافاتی ہے، دوستی کر لو، سیٹ آدمی ہے، تعلق والا ہے تو پیسے والا ہے، فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ نہیں چاہے تو آپ بادشاہ کے دوست بن جائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری امت مل کے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَضُرُّوكَ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر ساری امت اور کائنات کے لوگ مل کر یہ چاہیں، پوری امت مل کر یہ چاہے کہ تم کو نقصان پہنچا دے تو نقصان اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہے، ورنہ نہیں لکھا ہے تو ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ وقت کا نمرود ہے، حضرت ابراہیم کو جلا نہیں سکتا علیہ السلام۔ تو نوجوانوں ابراہیم کے دین پر چلیے، دنیا کا کوئی نمرود آپ کو جلا نہیں پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر اور عقیدے کو اختیار کیجئے، رب سے مانگیے، دنیا کا کوئی فرعون اگر اللہ نہیں چاہے تو آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیے، ساری قوم مل کر شب ہجرت آپ کو تنگی تلوار لے کر منتظر تھی، آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکی پورے سفر ہجرت میں، ہم دیکھتے ہیں پوری حیات میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 18 مرتبہ آپ کے خلاف قتل کی کوشش اور سازش ہوئی، اللہ نے حفاظت فرمائی، وہ رب ہماری اور آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ جو دو جملہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابن عباس سے کہا کہ مانگو تو اللہ سے، مدد طلب کرو تو اللہ سے، یہ ایک بات۔ دوسری یہ کہ کوئی تم کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ یہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کا رخ اور ہماری شخصیت کی تعمیر کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے یہ چیز اپنے ذہن و دماغ میں بسا لی تو آپ سے زیادہ بہادر، خوددار، صابر اور اخلاقی خوبیوں کا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارے اخلاق کی تعمیر کرتا ہے۔ جب ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے نفع اور نقصان جو لکھا ہے، جو ملنا ہے وہی ملے گا، تو ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں فلاں سے شادی کروں، نہیں ہو سکی، مایوس ہو جائے گا۔ مجھے مال حاصل ہو، مجھے فلاں نوکری ملے، نہیں ملی، مایوس ہو جائے گا؟ نہیں، اسے فوراً یہ نصیحت اللہ کے رسول کی یاد آئے گی، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ اس سے قناعت، صبر، حالات کا سامنا کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کا جذبہ، حوصلہ، بہادری آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے انتقال کے وقت حضرت اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، یا بنیا انکا لا تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ بیٹے تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتے۔ ایک صحابی رسول جو علماء میں سے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹے کو آخری وقت میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آخری وقت میں باپ بیٹے کو جو نصیحت کرے گا، وصیت کرے گا، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اب یہ صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اختصار کے ساتھ دیکھیے زندگی کو بنانے والی نصیحت، اس حدیث سے جوڑ کر دیکھیے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے وہ کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو، حتیٰ تعلم، میں اس کا ترجمہ علم کا یقین سے ترجمہ کر رہا ہوں، یہ یقین نہ رکھو کہ انا ما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو تم کو ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹ گیا وہ مل نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد حدیث سنی کہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سب سے پہلے، عرش کے بعد سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور پھر اسے قیامت تک کی چیزیں لکھنے کا حکم دیا۔ وہ روایت اس سے استدلال کیا۔ یہ ایک جملہ، ایک بات جو اپنے بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو جو صحابی بتا رہے ہیں، کیا تربیت کر رہے ہیں؟ وہ نوجوانوں کی ذمہ داری پر قائم رہنے، دین پر استقامت کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو مل گیا وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا۔ مجھے جو ملا کوئی دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی تھی، روک نہیں سکتی تھی، اور مجھے جو نہیں ملا دنیا کی کوئی طاقت مجھے دلا نہیں سکتی تھی، میں اس کے لیے سر پھوڑ لوں، کچھ بھی کر لوں، نہیں مل سکتا تھا۔ ہماری خواتین، مائیں بہنیں سنیں کسی معاملے میں کہ ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا، وہ ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا، تمہاری غلطی سے برتن ٹوٹ گیا، ایسا نقصان ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط بنائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اس میں توحید اور تقدیر پر ایمان کی مضبوطی آتی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابن عباس کو جو ہے تلقین فرمائی، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھانے پھٹکیں تو یہ تعلیم آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور جب وہ یہ حق ادا کر دیں تو اللہ نے اپنے اوپر یہ حق متعین کیا ہے۔ تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کا حق، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی اگر کوئی شرک کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، بچ گیا شرک سے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر گناہ زیادہ کیا تو پہلے جہنم میں، یا اللہ کی مشیت کے مطابق معافی پا کر جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جائے گا، یا ابتدائی دور میں جائے گا، جنت میں جائے گا ضرور جو شرک کے بغیر مرا۔ اور یہیں آپ ان تعلیمات کو یاد کر لیں کہ اگر کوئی شرک اکبر پر مر گیا، شرک اکبر پر، نوجوانوں کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ توحید اور شرک کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سیکھے جانے،
اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صحیح بخاری مسلم میں سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے سوال کرے گا کہ اگر میں تجھ کو پوری دنیا دے دوں، لو کان لک ما فی الدنیا، اگر دنیا کی ساری ما فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ تھا وہ سب تجھ کو مل جائے تو کیا اکنت تفتدی بہ، کیا تو اس کو فدیہ دے کر، اس کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانا چاہے گا؟ کہا، وہ کہے گا نعم، ہاں کیوں نہیں، ہاں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، قد طلبت منک اہون من ذلک، او کما قال، کہ میں اس سے بہت ہلکی چیز میں نے تجھ سے مانگی تھی، وانت فی صلب آدم، جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا، میں نے تجھ سے مانگا تھا، طلب کیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا، مگر تو نے انکار کیا، مانا ہی نہیں، تو اب دنیا دینے کی بات کیا کر رہا ہے؟ شرک کتنی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی۔ کیا وحی کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو سارے عمل برباد۔ میرے بھائیو غور کرو، مختلف قسم کی دینی کام کرنے والے نوجوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب کو میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کہ آپ کا اگر عقیدے پر آپ نے محنت نہیں کی، نہیں سمجھا، آپ فضائل پہ بہت محنت کر رہے ہیں، اسلام کی سیاست اور حکومت قائم کرنے کی بڑی محنت کر رہے ہیں، اور فلاں اور فلاں اور فلاں محنت اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ وحدت الوجود کا عقیدہ مان رہے ہیں، تصوف سے متاثر ہیں، ڈاکٹر اسرار کے عقیدے سے متاثر ہیں، اور فلاں شرکیات کو اختیار کر رکھا ہے، اشریت اور ماتریدیت کی بنیاد پر اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کفر اور شرک آ گیا، میں فتوی نہیں دے رہا ہوں، ہاں، یہ ہمیں اس پر چوکنا رہنا ہے، سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری۔ اگر آ گیا تو ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں نا دین کے نام پر، فضائل کی اور کوشش، سب برباد۔ یہ ایک بات جو قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ تمہارے عمل پر ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ اگر شرک اکبر اور کفر اکبر ہمارے عقیدے اور عمل میں آ گیا تو ساری نیکیاں برباد۔ کہ ایک دن زندگی میں اگر آپ نے تہجد نہیں چھوڑی لیکن شرک اکبر کیا تو کوئی تہجد آپ کے کام نہیں آئے گی، فرائض تو چھوڑیے، تو اب فضائل کی کیا بات ہے؟ اس لیے سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اور اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو توحید کا سبق دیں، اور اس توحید کو چھیننے اور بگاڑنے کے لیے شیاطین الانس والجن کہاں کہاں سے کوشش کر رہے ہیں، ہم کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ نصاب تعلیم سے، نئے افکار سے، سیاست سے، حکومت سے، ہاں، فلموں سے، ٹی وی چینل سے، سیریل سے، ٹی وی سیریل سے، موبائل کے ذریعے، ہاں، یہ نئے نئے افکار، علمانیت، لادینیت، سیکولرزم، انسانی مذہب، عورتوں کی آزادی، ہیومنٹی، فلاں فلاں نئے نئے نام مجھے یاد بھی نہیں ہے، سوشلزم، فلاں ان کو خوبصورت بنا کر آپ کے عقیدہ ولا اور برا اور عقیدہ توحید کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے اندر جب توحید مضبوط ہوگی تو ولا اور برا اس کا سب سے مضبوط رشتہ، سب سے مضبوط دستہ ہے۔ نوجوانوں کی ذمہ داری بتانے کے لیے میں پہلی بات کر رہا ہوں، الا الذین آمنوا، ایمان میں سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید کا اعلیٰ عروہ جو ہے وہ ولا اور برا ہے، دوستی اور دشمنی عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع اور ٹاپک ہے۔ میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا اور پبلک سے، نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس کے لیے اسپیشل آپ درس لیویں علماء کا، کہ ولا اور برا کا مطلب کیا ہے، اس کے اوصاف اور آداب اور قواعد کیا ہیں شریعت میں۔ آج ہمارے یہاں عوام تو عوام، میں ایسا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے غلطی پر ہو، کہ بہت سارے خواص ولا اور برا کی بنیاد نہیں سمجھتے، کہاں رشتہ جوڑنا ہے، کہاں کاٹنا ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے مقام پہ نہیں، چھوٹے چھوٹے مقام پر بھی نظر آتا ہے۔ آپ کا دوست اگر غلط ہے، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے دوستی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ایک بدعتی کا ساتھ دے رہے ہو، قرآن و حدیث کو پر عمل کرنے والے کہ یہ تو اہل حدیث ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ ہمارے مسلک کے نہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہو، تو آپ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی والے عقیدے پر نہیں ہو، آپ کی غیرت نہیں ہے دین کی۔ آپ کی غیرت مر گئی تو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ غیرت ولا اور برا مر جانے کا نتیجہ ہے۔ ولا اور برا زندہ ہے تو اسلامی غیرت زندہ ہے، ولا اور برا زندہ ہے تو ہم مسلمان باقی رہیں گے۔ ولا اور برا مر گیا تو ہمارا اسلام جو ہے کہیں سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، عقیدہ اور منہج بگڑ جائے گا۔ سارا بگاڑ اسی کی وجہ سے ہے، اور مسلمانوں کے اسی انسانیت، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا۔ یہ ولا اور برا پر ہی حملہ ہے کہ آپ اسلامیت کو مت دیکھیے، یہ مت دیکھو کہ اسلام یہ کہتا ہے اور فلاں مذہب یہ کہتا ہے۔
اس کی کوئی بری ضرورت نہیں ہے. انسانیت کو دیکھیے. اس خوبصورت کالم میں آپ کی غیرت کو، ولا اور برا کے جذبے کو، عقیدہ توحید کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. نوجوان بھی دین کی اور عقیدے کی چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. ابھی آج کل سوال کرتے ہیں، ہاں ارے وہ غیر مسلم جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں ہم سوئیاں کھانے آتے ہیں، آپ ہمارے یہاں گنپتی میں آ جائیے. ہمیں انہیں بتانا چاہیے. اگر ہم ان سے کہیں کہ آپ سوئیاں مت کھائیے ہمارے یہاں گوشت کھائیے آ کے بقرعید کو، تو کیا جواب دے گا؟ ایک لیڈر کہتے ہیں، میں نے پارلیمنٹ کے ایک لیڈر کی زبان سے سنا، تو ان کا یہ بھائی آئیے آپ ہمارے یہاں بڑے کا گوشت کھائیے. تو وہ کیا کہے گا کہ اس سے ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. تو ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شرکیہ چیزوں میں حصے داری سے ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا. انہیں بتائیے، سمجھائیے. یہ ہمارے لیڈروں اور علماء کا بھی کام ہے کہ یہ بتائیں کہ حدود کیا ہیں. اب امتحان کی کیفیت میں لاتے ہیں اور فرقہ پرست اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان بھارت ماتا کی جے نہیں بولتا، مسلمان جو ہے وہ ترنگے کا یہ نہیں کرتا، اور مسلمان یہ نہیں کرتا، ملکوں کی پوجا نہیں کرتا، جو جن گن من والے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں وندے ماترم نہیں بولتا. تو ان کو بتائیے کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی پوجا نہیں کرتے. انہیں سمجھائیں، قانون میں بتائیں کہ ہمارے ایک مسلمان کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ احترام اور محبت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پجنی نہیں مانتے، پوجا کے اور عبادت کے لائق نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اور جو مانتا ہے اس کو کافر مانتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، ماں باپ کی پوجا نہیں کرتے، تو وطن کی کیوں کریں؟ ماں باپ کی پوجا نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے. ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. محبت اور پوجا، پجنی ہونا، آدرنی ہونا دو الگ چیزیں ہیں. تو یہ ہمیں سمجھانا چاہیے، لیکن ایسی چیزوں کو بطور مثال پیش کر کے ہم کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے. کوئسچن مارک پیدا کیا جاتا ہے حب الوطنی پر، اور جرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے ملزمین کے طور پر. اور وہیں ہمارا نوجوان جو ہے وہ علماء کو تولنا شروع کرتا ہے کہ مولوی مخالفت نہیں کرتا، ڈرتا ہے، بزدل ہے. مولوی کے سامنے، علماء کے سامنے دونوں تینوں پہلو ہوتے ہیں. ان نزاکتوں کو ایک جاہل آدمی غور نہیں کرتا اور تحریکیت کو اختیار کرتا ہے، اور ایجنسیاں ان کو کرنے دیتی ہے، بڑھنے دیتی ہے. پہلے ثبوت اکٹھا کرتی ہے، پھر ان کو شکار کرتی ہے، ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی پھانستی ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو مسلم نوجوان کا سب سے پہلا کام ہے کہ اپنے عقیدے اور منہج کو درست کریں. یہ آپ کو ہر جگہ روشنی دکھائے گا. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے حدیث پیش کی، اس کے تناظر میں یہ عرض کروں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کے تقاضوں کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہمارے یہاں مسجد میں کتابوں کا درس شروع کریں، عقیدے کی کتابیں، اور قابل علماء کرام کی خدمات لے میں. ان کو بڑے سے بڑا معاوضہ دینا پڑے دیجئے، پھر بھی ان کا احسان مانیے. یہ جاہلوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیجئے ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ فلاں ڈاکٹر، فلاں مفکر، فلاں جو ہے انجینئر اور فلاں یہ جو ہے لانچ کیے گئے ہیں یہود و نصارہ اور روافظ کی طرف سے، آپ کے ایمان و عقیدے کا شکار کر رہے ہیں. علماء ربانیین کا ساتھ پکڑیے. میں بات کو سمیٹوں، کافی طویل ہو گئی، کہ سب سے پہلا فرض ہے الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو خسارے سے بچنے والے، جو ایمان والے ہیں. تو مسلم نوجوان کا پہلا کام، پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کو درست کرے. اب اس کو درست کرنے کے جو طریقے ہیں، تربیت کے جو آداب ہیں، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ جو طریقہ ہے تربیت کا، وہ طریقہ اختیار کیا جائے. ان میں اگلا جو میں جملہ پیش کرنے چاہ رہا ہوں وہ تربیت کا طریقہ بھی متعین کرے گا. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے بعد وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں جو نیک عمل، صالح عمل کرنے والے ہیں. صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ایک عمل اچھا لگا، کرنے لگے، اچھا ہو گیا. مجھے ایک عمل اچھا لگا، میں کرنے لگا، اچھا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اتنی محبت ہے تو آپ کی ولادت کے دن کو جشن منائیں. یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، تو ایسا سمجھ لینے سے وہ دین بن گیا، اچھا ہو گیا، اللہ کے ہاں کار خیر بن گیا؟ نہیں.
صاف اعلان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد ہوگی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دوسری حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ ایک دونوں بخاری مسلم میں، ایک صرف مسلم میں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، کتنا بھی خوبصورت دکھے۔ بدعات جو ہیں وہ اچھائی کے پہلو میں ہی آتی ہیں، چوری ڈکیتی زنا میں بدعت نہیں ہوتی، نیکیوں میں عبادت میں بدعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے 15 شعبان کو آپ عبادت کو بدعت کہتے ہیں، وہاں رات میں نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا۔ شیعوں کی ایجاد کی ہوئی رات، ان کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن، اسی خوشی میں حلوہ بانٹتے ہیں۔ سنی جو ہے بس کیا فرق پڑتا ہے، نماز ہی پڑھتے نا۔ تو نماز اچھی چیز ہے، آپ کا دماغ بولا آپ پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، سجدہ بہت اچھی چیز ہے، میں سوال کروں کہ ایک رکعت میں 3 سجدہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو عام آدمی بولے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 سجدہ تو 2 ہی کیا جائے گا۔ تو بھائی یہاں جب آپ اتنی آسانی سے سمجھ جاتے ہو تو دوسرے امور میں کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول اللہ کی حیات طیبہ میں 23 سال 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول آیا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں آیا، محدثین کے زمانے میں آیا، ائمہ اربعہ کے زمانے میں، کسی نے 12 ربیع الاول کو جشن کا دن نہیں منایا، محفل میلاد منعقد نہیں کی۔ اب آپ کی عقل اتنی زیادہ ہے، ان سے آگے بڑھ گئے محبت رسول میں آپ۔ تو عامل الصالحات کو نہیں سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ نوجوانوں کی، مسلمانوں کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اس کو جانے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ہاں، ایک یہ کہ اخلاص، اللہ کے لیے اخلاص۔ جو پہلا ہم نے عقیدہ درست کرنے کی بات کہی، اس عقیدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص جڑا ہوا ہے۔ شرک کسی بھی طریقے کا، شرک اکبر تو شرک اکبر، شرک اصغر بھی نہ ہو، آپ کے عمل میں ریاکاری، دنیا طلبی، شہرت طلبی نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، یہ ہے اخلاص۔ اور آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں یا تو عمل نہیں ہے، یا عمل ہے تو سنت کے مطابق نہیں ہے، یا پھر اخلاص نہیں ہے۔ یہی ہے بحران مسلمانوں کا سب سے بڑا، اخلاص نہیں ہے، بہت بڑا بحران۔ ہم عمل نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ نام ہو، تھوڑا سا کیا بھی تو شہرت طلبی، دکھاوا، ہاں تاریخ میں نام ہو، سوشل میڈیا پر فوٹو آئے، جگہ جگہ چسپاں ہو، جتنا کیا نہیں ہے اس سے زیادہ مظاہرہ ہو، تو پھر عمل کی برکت اور مدد کہاں ملے گی جب آپ کا عمل اللہ کے لیے ہے ہی نہیں؟ اور اللہ اجر کہاں سے دے گا، برکت کہاں سے آئے گی؟ تو عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط اخلاص، انما الاعمال بالنیات، اور دوسری شرط کیا ہے؟ متابعت رسول، جو میں نے 2 حدیثیں پیش کی۔ اس حدیث اور اس کے علاوہ قرآن کی 20 آیتیں دلیل میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونہ ہے عقیدے میں، رسول کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا ہو، رسول نے جیسے عبادت کی ویسے ہی ہماری نماز ہو۔ آپ نے صاف کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان مجھ سے سیکھو، ادھر ادھر سے فلاں امام، فلاں پیر صاحب، فلاں کا کشف، فلاں کا خواب، فلاں کا احتمال اور رائے نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی تو کسی کی بات نہیں چلے گی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی، بالکل صاف شفاف دین۔ لیکن مانتا کون ہے؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن رسول کی سنت بیان کیجئے تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا تو یہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، لیکن امام صاحب کو مانتے ہیں تو یہ مانیں گے۔ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، لیکن باپ دادا کا یہ طریقہ۔ ٹھیک ہے قرآن حدیث سے کہتا ہے، لیکن مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ رسم و رواج چلا آ رہا ہے، جو دین کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتے، قرآن حدیث چھوڑیں گے۔ ایک رسم چھوڑ دی تو نام رکھے، ارے دیکھیے ان کے گھر میں یہ رسم نہیں ہوئی۔ لیکن ایک آدمی فرض نماز چھوڑے گا، کوئی نہیں کہتا دیکھو اس نے نماز چھوڑ دی۔ آج ہمارا سماج یہاں اس درجے پہ گیا، یہ میں جو کہہ رہا ہوں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رسوم اس درجہ کبھی کبھی پہنچ جاتی ہے کہ اس کے چھوڑنے پہ لوگ بدنام کرتے ہیں، لیکن فرائض دین کو چھوڑنے پر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو کیا ہم نے دین کو سمجھا؟ تو عامل الصالحات میں ایک شرط یہ کہ ہمارا عمل مخلصانہ ہو، اخلاص والا۔ دوسری شرط یہ کہ رسول کی متابعت ہو۔ اور یہاں دوسری اہم ذمہ داری میں مرد اور خواتین سے بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی اور دوسری یہ میری 2 ذمہ داریاں اگر آپ نے قبول کی اور اس پر عمل کیا تو مجھے لگے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہاں موقع دے کر جو ہے میری بات کو، میرے آنے کو قبول کر لیا، اللہ قبول فرمائے۔ تو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم کو عقیدے میں، منہج میں،
عبادت میں، حلال حرام میں، معاملات میں، حقوق کی ادائیگی میں، ساری زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ میں اکثر اس کو پیش کر کے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ دنیا میں کسی اور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کیا کہ جو فلاں پیر صاحب کہیں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، فلاں امام صاحب جو کہیں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ کسی کے بارے میں کہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو جھوٹی سچی حکایتیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں ہوا میں اڑتے تھے، فلاں پانی پہ چلتے تھے، فلاں آگ میں بیٹھتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، ہاں فلاں کرامت کھیلتے تھے، اتنے وضو سے اتنی نماز پڑھتے تھے، بالغ ہونے کے بعد جو وضو کیا تو مرنے تک ٹوٹا ہی نہیں وضو۔ ایسی جو بھی باتیں کرتے ہیں، صحیح یا غلط، ہم سب مان بھی لیں اگر، تو سوال کریں کہ کیا ان کی ان حکایتوں کی بنیاد پر ان کو وہ درجہ مل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ جو وہ دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ تمہارے لیے ان کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آنے کے بعد کسی کی، ابھی نماز جمعہ کے بعد ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ مرزا کہتا ہے، ایک ہمارے نوجوان دوست ہیں، کہنے لگے کہ وہ مرزا کہتا ہے کہ میں تو حدیثیں پیش کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے خلاف، جو وہ بات بولنے کی حدیث اور تاریخی روایات۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو سب مانتے ہیں، لا تسبوا احدا من اصحابی، ہاں یہ ایک ٹکڑا ہے کہ صحابہ، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی، ایک حدیث کے الفاظ میں احدن، ایک کو بھی گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ابھی وہ تاریخی حقیقت اور کیا کیا پیش، اس کے مقابلے میں کیا وہ کوئی ایسی حدیث پیش کرتا ہے؟ وہ جاہل آدمی کوئی ایسی حدیث پیش کرتا ہے جس میں یہ ثابت ہو یا ثبوت ملے کہ کسی صحابی کو یا حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ تو سوچنے لگے کوئی ایسی واضح کا تاریخی روایت؟ میں نے کہا جو تاریخی روایات اور واقعات جو بھی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح مختصر سی ہے، اس کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں کہ اللہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا فتنے ہونے والے ہیں، صحابہ کرام میں کیا معاملات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتایا تھا، آپ بھی جانتے تھے، اسی لیے آپ نے کہا بھی تھا کہ میرا یہ بیٹا، حضرت حسن کے بارے میں کہا، میرا یہ بیٹا یعنی پوتا، ان ابنی ہذا، ہاں میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ مطلب اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کے دو، اس میں سے ایک عظیم گروہ تو حضرت امیر معاویہ ہی کا تھا نا، تو مسلمان اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا صلح کرائے گا، اس کو عام الجماعہ کہا جائے گا اس کے بعد، صلح کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اختلاف ہوگا، جھگڑا لڑائی ہوگی، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی گالی نہیں دینا۔ تو میں نے کہا یہ مرزا انجینئر یا دوسرے رافضی صفت لوگ جو ہیں یا روافظ جو ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل ہیں یا آپ اور ہم؟ آپ خود دل سے فتویٰ دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی کو بھی برا نہیں کہنا، اور مرزا تاریخی روایت پیش کر کے کہہ رہا ہے، تو کیا ہم مان لیں؟ آپ مرزا کی اس جاہل کی بات مانو گے؟ رافضیوں کا ایجنٹ، جھوٹا متضاد بیان، جس کے تضادات آج لوگ پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ایسے جتنے بھی صحابہ کرام کے مخالفین ہیں، آپ کو وہاں جھوٹ، دھوکہ اور فریب دہی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہے۔ اب دنیا کا کوئی کتنا بھی قابل دکھائی دے رہا ہے، اگر وہ بدعقیدگی پیش کر رہا ہے، رد کر دیں گے ہم۔ افراد کو کچھ خوبیاں سب میں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے نوجوان یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہیں۔ اہل بدعت کے بارے میں یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو موبائل پر یا دوسرے جگہوں پہ ایسے لوگوں کی تقریریں سننے سے روکیے، بہت اچھی تقریر کرتے ہوں گے، لیکن اگر ان کے یہاں بدعت ہے، بدعقیدگی ہے، شرک ہے، خرافات ہے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہے، حدیثوں کا انکار ہے، وحدت الوجود یا عقیدہ توحید کے خلاف کوئی چیز پائی جاتی ہے، ایسی تقریروں کو سننے سے سختی سے گریز کیا جائے۔ وہ ڈاکٹر اسرار ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اس کے اثرات آ کر ہی رہیں گے۔ قرآن اور حدیث کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن حدیث کی مخالفت کی جائے تو وہاں سے ہٹ جاؤ، اس مسجد سے نکل جاؤ، ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ بنا کر اللہ نے پیش کیا، ہم کو جب زندگی کے ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو نوجوان، مردوں، عورتوں، بوڑھے، سب کی ایک دوسری ذمہ داری میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ ہر گھر میں
دنیا کا سب سے قیمتی نفع بخش لذیذ علم ہے اللہ کی معرفت، اس کا انس اور قرب، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے اسماء و صفات کو جاننا۔ ہاں اکثر میں یہ قول نقل کرتا ہوں، علامہ ابن قیم نے بعض سلف سے نقل کیا کہ دنیا کے مسکین ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بہترین اور لذیذ نعمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی معرفت اللہ والانس بہ ومعرفتہ باسمائہ وصفاتہ والقرب منہ، او کما قال، کہ اللہ کی معرفت، اس سے انس اور اس کے اسماء اور صفات کا علم حاصل کرنا، اس کے قریب ہونا دنیا کی سب سے لذیذ نعمت ہے۔ جو اس کو چکھے بغیر چلا گیا وہ سب سے لذیذ نعمت، وہ وزیر اعظم بنا، صدر جمہوریہ بنا، بادشاہ بنا، وہ محروم ہے سب سے لذت والی چیز سے۔ تو سب سے لذیذ نعمت توحید کا علم ہے، پہلی ذمہ داری وہ سیکھیں۔ دوسری لذیذ نعمت، سب سے زیادہ مفید چیز ہماری دنیا میں زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور آپ کی حیات طیبہ کا صحیح علم۔ اس پر ابھی میں نے کئی خطابات کیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جیسا زرخیز موضوع دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے توحید کے بعد۔ قرآن آپ کی سیرت کی کتاب، ساری حدیث کی کتاب ہے، ہاں تاریخ کی کتابوں میں آپ کی سیرت، فقہ آپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے 250 شیخ خلیل یاسین نے ایک کتاب لکھی ہے محمد عند علماء الغرب، مصر کے عالم ہیں، 250 یہودی اور نصرانی علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی تو ان کو شہرت ملی، دوسری بہت سی کتابیں لکھی۔ اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے پادری علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تلاش کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 50 دن کی زندگی تاریخ میں روشنی میں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیات، پیغمبر، پوری ان کی زندگی تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کی سیرت وفات، پیدائش سے لے کر وفات تک پوری تاریخ کی روشنی میں ہے، اور معتبر ذرائع سے یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے منقول، آپ کے حالات کے بارے میں منقول کون سی روایت قابل قبول ہے، کون سی قابل رد ہے۔ دنیا کی کسی شخصیت کے بارے میں یہ اعزاز نہیں ملے گا آپ کو۔ کیا یہ مذاق ہے؟ کیا یہ ایسا یوں ہی ہو گیا؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے کہ جب آپ آخری پیغمبر ہیں اور آپ پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں کی نجات کا باعث ہو۔ آپ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اس امت کا میرے رب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہاں کوئی شخص اگر میرے بارے میں سنتا ہے، وہ اس امت کا یہودی ہو یا نصرانی، اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جب سارے لوگوں کے جنت میں داخلہ، جہنم سے بچاؤ آپ پر ایمان لانے پر منحصر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت اور سیرت کو محفوظ بنا دیا، تاریخ کی روشنی میں کر دیا۔ ڈنمارک کا ایک آدمی، ایک لعین شخص آپ کے خلاف کارٹون اور خاکے بناتا ہے، پوری دنیا میں رد عمل ہوتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ڈینش لینگویج میں 50,000 سیرت کی کتاب کو لوگوں نے وہاں تقسیم کیا۔ ڈنمارک کے بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی سیرت میں وہ تاثیر ہے۔ ہم آج ہمارے نوجوان فلاں اور فلاں سے متاثر ہے، کوئی فلم ایکٹر سے، نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں، وقت کم بچا، ہاں کہ آپ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ہیرو ہے، ہاں جو خوبصورت لباس پہنے، ہیئر اسٹائل خوب اچھا رکھے، جدید سے جدید قسم کے اوزار اور چیزوں کا استعمال کرے، ہاں کھیت کھلیان ادھر ادھر کود پھاند کر جو ہے گیت گائے، ہاں یا کچھ شہرت اور نام کما لے۔ کسی نے جو ہے فلاں فٹ بال میں، کرکٹ میں، اور جھنڈے گاڑ دیے، سینچری بنا لیا، گول کر دیے، ہاں یہ ہیرو نہیں ہے۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں سنو، یہ ہیرو نہیں ہے۔ ان کے فوٹو چھپ رہے ہوں، اشتہار میں بڑھ رہے ہوں، یہ ہیرو نہیں ہے۔ ہاں اصلی ہیرو حقیقی مسلم نوجوان ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، جو اپنے پڑوسیوں کے لیے کام آنے والا ہوتا ہے، جو بیواؤں مسکینوں کے آنسو پوچھنے والا ہوتا ہے،
جو توحید پر عمل کرنے والا، اس پر استقامت رکھنے والا گردن کٹ جائے لیکن اس سے ہٹنے والا نہیں ہوتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والا، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والا۔ وہ اویس کرنی رحمہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کی روایتیں پڑھیے، کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شرف صحابیت سے محروم رہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں خبر دے کر عمر فاروق جیسے لوگوں سے کہا کہ اگر ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا، ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرے گا۔ عمر فاروق ڈھونڈتے ہیں، بعد میں ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے مغفرت طلب کرو۔ اللہ کے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ وہ نوجوان گمنامی میں تھے لیکن ہیرو تھے، عظیم شخصیت تھے۔ نوجوانوں یہ سوچو کہ عظمت کا پہلو کیا ہے۔ ایک آدمی نے، میں سوال کرتا ہوں کہ بہت بڑا ایک پلیئر ہے، بہت بڑا اداکار ہے، بہت بڑا مشہور شخص ہے، لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے، اگر اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو اس کا پلیئر ہونا یا دنیا کا بڑے سے بڑا نام کمانا اس کا کیا فائدہ مند ہے؟ لیکن آپ کو شہرت نہیں ملی، آپ نے 2 لوگوں، 10 لوگوں، 5 لوگوں کو کام جو ہے ان کو مدد کی، وہ دعائیں دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا۔ ایک پڑھا نا آپ نے کہ کتے کو پانی پلانے سے ایک عورت کو جنت مل گئی، ایک آدمی کو 2 الگ الگ واقعات ہیں، ایک ادھر تو جنت ملنا۔ کامیاب کون ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، قرآن کے معیار پر کامیاب کون ہے؟ اصحاب الجنہ اور اصحاب نار، جہنم والے اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ وہ کامیاب نہیں ہے جس کو سرکاری نوکری مل جائے، وہ کامیاب نہیں ہے جو منسٹر بن جائے، کلیکٹر بن جائے، وہ کامیاب نہیں ہے جو بہت بڑے عہدے پر آ جائے، روز ٹی وی چینل پر آئے، لوگ نام لیتے ہوں، سوشل میڈیا پر روز فوٹو چھپتا ہو، ٹی وی پر ریڈیو پر آتا ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب ہوا ہے جو جنتی ہو، اور جنت میں جانے کے لیے توحید اور رسول کی اتباع ضروری ہے۔ نوجوانوں کی ذمہ داری دوسری یہ ہے کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، یہ خود سیکھیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں دکھتی انسانیت کے درد کا مداوع ہے۔ آپ دوسروں سے، کھلاڑیوں سے اور فلاں سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھی نہیں ہے، جانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیے، آپ کی اتباع کرنے والے دنیا کے عظیم شخصیات بن گئے، صحابہ کرام۔ والٹر اور ایک یورپی شخص کہتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی تاریخ انسانی میں ایک زمانے میں اتنی عظیم شخصیات اکٹھا نہیں ہوئے جتنے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے ہوئے کہ زیر تربیت صحابہ کرام کی شکل میں جمع ہوئے۔ ایک زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ، وہ ہیروز کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ عظیم شخصیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والا بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ولی، کوئی پیر ولی نہیں بن سکتا اللہ کا جب تک رسول کی اتباع نہ کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کا معیار رسول کی اتباع ہے، تو رسول کی اتباع کے بغیر آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں کیا؟ نوجوانوں سے سوال، رسول کی اتباع کے بغیر آپ اللہ کے قریب؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے۔ آپ کی شخصیت کو اگر آپ جانیں گے تو دنیا کے کسی انسان سے آپ مروب نہیں ہوں گے۔ توحید اور رسول کی سیرت جاننے والا انسان یہ چمک دمک سے متاثر ہو کر ٹی وی پر کوئی آ رہا ہے، کسی کے نام کے سامنے بہت سارے القاب لگ رہے ہیں، اس کو فالوور جو ہیں وہ 5 کروڑ ہو گئے، اس کو ٹی وی چینل پر دیکھنے والے، ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہم اصولوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ توحید اور اتباع سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے کے بعد آپ کے اندر یہ مادہ آئے گا، اور اسی کی روشنی میں آپ ہر معاملے کو طے کریں گے۔ وقت نہیں ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تیسری صفت ان مسلم نوجوانوں کی یہ ہونی چاہیے، ذمہ داری، کہ حق کی تلقین کریں ایک دوسرے کو، حق کی تلقین کریں، نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ یہ اجتماعی زندگی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ ہے۔ اور ہمارا اب یہ حق کیا ہے؟ حق کی تلقین کرنا کیا ہے؟ آپ حکومت قائم کرنے کی بات کر رہے ہو، آپ بدعت و خرافات کی تبلیغ کر رہے ہو، آپ تحریکیت کو بڑھاوا دے رہے ہو، آپ صحابہ کرام پر گالی دینے والے کی بات کو جو ہے میڈیا میں جو ہے آگے فارورڈ کر رہے ہو، ہاں، تو یہ کیا حق کی تلقین ہے؟ یہ آپ باطل کی تلقین کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلم نوجوان یا مسلمان خسارے سے بچنے والا وہ ہوتا ہے جو حق کی تلقین کرے۔ اگر آپ نے منہج صحیح نہیں کیا، صحیح علم حاصل نہیں کیا،
علماء ربانیین سے آپ نے صحیح دین سیکھا نہیں اور غلط سلط چیزوں کو جو اسلام کے خلاف ہے اسے بڑھا رہے ہیں. آج زیادہ تر نوجوان، بہت ساری جماعتیں یہی کر رہی ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کے نام پر بدعت و خرافات، جھوٹی حدیثوں کو فروغ دے رہی ہیں، غلط عقیدے کو پھیلا رہے ہیں. جیسے معتزلہ، خارجی، یہ جو ہے حکام کو برا بھلا، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتا تھا عبداللہ بن سبا، اور پبلک کو کیا کہتا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ حکام کے بارے میں لوگوں کو بدزن کرو اور اس کو یہ کہو کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. یہ خارجیت، اور اسی نے جو ہے یہ حکام اور مسلمانوں کی تکفیر تک پہنچایا، صحابہ کو کافر قرار دیا. عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کر دیا اور اس پر فخر کرتا تھا. ایسے ہی ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام پسندی ہے. چنانچہ یہ الذین وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا. حق کی وصیت کب آپ کریں گے؟ جب آپ کو حق کا علم ہوگا، جب آپ خود علم سے عاری ہیں. فضائل دیکھو، مسائل نہ دیکھو. طنز نہیں ہے، طنز نہیں ہے. ان بھائیوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ محنت کرتے ہو، آپ بغیر مسائل کے فضائل پا ہی نہیں سکتے. صحیح دین سیکھیے میرے بھائیوں، پھر محنت کیجیے، برکت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی. اگر آپ غلط دین پر محنت کرتے رہے، آپ کی محنت، آپ کا پیسہ، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو آپ حق کی تلقین کرنے کے لیے پہلے حق کو جانیں اور پھر اس کو حق کے پھیلانے کے جو اصول و ضوابط ہیں اخلاقیات کے ساتھ میں، جو داعی کے اوصاف ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہو، نرم گفتگو ہو، حکمت کا تقاضا ہو، شرک سے کہیں سمجھوتا نہ کرے، بدعت کو اچھا نہ کہے، صحیح بات کی تلقین کرے، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے، جو طاقت میں نہیں ہے وہ نہ کرے. ابھی لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت سارا کام ہے، وقت کم ہے. شیخ حسن البنا اور دوسرے عربی علماء نے کہا کہ یہ جملہ ہی غلط ہے. جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے ہی کے بارے میں سوال کرے گا، جتنی ہماری طاقت ہے اتنے ہی کے بارے میں سوال کرے گا. جو کام ہم نہیں کر سکتے، آپ زندگی بھر زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ زکوٰۃ نے کیوں نہیں دی. غریب تھے آپ، نصاب کو پہنچے ہی نہیں. تو جس کے مکلف نہیں ہے، حکومت قائم کرو، ہماری طاقت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے اس کے ہم مکلف نہیں. لہٰذا یہ بہت نازک باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اور دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس کا اسلوب، آداب اور اس کا کرائٹیریا، دائرہ سمجھیں. اور یہ کہاں سے سمجھیں گے؟ نوجوانوں کو دوسری اور تیسری جو وجہ میں چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، 2-4 جملوں میں بیان کروں. کل کا یا پرسوں کا ایک خطاب ہے، اس میں علماء سے ہی دین کیوں سیکھے، اس پر کچھ تفصیل آئے گی. جو میں اب کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ علماء ربانیین سے رابطہ قائم کریں، استفادہ کریں، دین سیکھیں. علماء کا وجود رحمت ہے. علماء کم ہوتے جائیں گے، فتنے آتے جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں علماء کا کم ہونا، علم کا کم ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. علماء ربانیین کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. اور یہود نصارہ، ان کا منصوبہ، ان کے اثر سے روافظ ہمارے یہاں تحریکی، یہ جو جدید دور کے خارجی ہیں، تحریکی جدید دور کے خارجی، ان کی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے، اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے، اور ان کے یہاں علماء نہیں ہوں گے. حضرت ابن عباس جب خارجیوں سے مناظرہ کرنے گئے تو کہا کہ میں تمہارے درمیان علماء کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اور ان کے سوالوں کا جواب دیا تو آدھے سے زیادہ 3 لاکھ 4 لاکھ کچھ خارجی جو توبہ کر کے آ گئے. ان کے یہاں علماء نہیں ہوتے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ علماء کے بجائے مفکرین سے. ابھی کسی نے سنا، میں نے کسی سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ یہ علماء کے فتنے سے کب نجات ملے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. علماء کا فتنہ، علماء سے اگر آپ کو نجات مل گئی تو آپ کو اسلام سے نجات مل جائے گی. علماء کی اہمیت ان کی شخصیت سے نہیں ہے، ان کے علم سے. علماء کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ ان کے پاس کون سا علم ہے؟ انبیاء کا علم ہے. اور جو انبیاء کے علم کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے کاموں کے وارث ہوئے. تو جیسے انبیاء کی عزت ہے اس علم کی وجہ سے، ویسے ان علماء کی عزت ان کے علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے. آج کے جمعہ کے خطبے میں نے کئی دلیلیں پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. فرشتوں کے بعد اللہ نے اپنا فرشتوں کا اور پھر اولو العلم کا ذکر کیا. یہ ان کے مقام اور ان کی فضیلت پر دلالت کرنے والی بات ہے. تو علماء کی قدر کیجئے اور ان سے رابطہ قائم کیجئے. ہمارے یہاں جو فتنے آ رہے ہیں علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. اور میں آپ کو
پھر سے دہرا رہا ہوں، آپ نے بہت بار سنا ہے، میں نے بہت بار کہا ہے، دوسرے علماء سے بھی سنا ہوگا کہ یہود و نصارہ اور ان کے جو ہمارے بیچ میں جو ایجنٹ ہیں، منکرین حدیث، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، رافضی صفت لوگ، تحریکی لوگ، یہ ان کے ذریعے سے علماء کے خلاف آپ کو بدزن کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، اور یہ جاری رہے گی۔ ان کے پروٹوکولز میں اور ان کے منصوبے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو شکار کرنا ہے تو علماء سے دور کیا جائے، بدزن کیا جائے۔ لہٰذا علماء سے کون مراد؟ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں حتی الامکان۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہے، علماء کا مطلب فرشتے نہیں، ہاں غلطیاں ہوگی۔ تو بہرحال علماء کرام، ہاں جو ربانیین ہو، قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ ہوں، ان پر وہ اعتماد کیا جائے، ان سے تعلیم حاصل کی جائے۔ علماء کے بعد جو ہے مسجد سے رابطہ قائم کیا جائے، صحیح منہج پر محنت کی جائے، مساجد سے اپنے بچوں کا اور اپنے نوجوانوں کا رشتہ جوڑیے۔ یہ ہمارے روحانی مراکز ہیں، ہاں مساجد کے پیغام کو زندہ کیا جائے۔ ہاں یہ فلاں سینٹر اور ڈھما سینٹر کے مقابلے میں مساجد جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں کیا مقام رکھتی ہیں، اسے سمجھیں۔ آج ہم نے اس کو مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ سمجھا ہے، غلط ہے۔ وہ ہمارے لیے درسگاہ ہے، روحانی مرکز ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کا سامان ہے۔ 7 سال کی عمر ہو جائے تو لے کے جاؤ، 10 سال کی عمر میں نہ جائے تو ان کو مارو۔ یہ کیوں؟ اس وقت فرض نہیں ہوتی نماز بچے پر، لیکن تربیت گاہ کے طور پر وہاں لے جانے کی تعلیم دی گئی، اور بہت سارے فوائد۔ وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر۔ جب دین کے ان امور پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو دقت پریشانی مصیبت پریشانیاں آئے گی، وہاں صبر کی تلقین کی گئی۔ چوتھی چیز خسارے سے بچنے والے کی یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو کوئی تکلیف آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، نیکیاں کرنی ہے، وہاں صبر کی ضرورت ہے۔ برائی سے بچنا ہے، وہاں صبر کی ضرورت ہے۔ کوئی مصیبت پریشانی اور آفت آ گئی، وہاں صبر کی ضرورت ہے۔ تو صبر کا مقام، ایمان سے صبر کا تعلق ایسے ہی ہے حضرت علی کے بقول جیسے سر کا تعلق دھڑ سے ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ نوجوانوں کے اندر جذباتیت جو آتی ہے، وہ صبر کا نہ ہونا، یہ علماء کے اور لوگوں کے خلاف فتویٰ بازی آتی ہے، یہ صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ صبر کا مطلب، صبر بہادروں کا کام ہے کہ آپ حق پر ڈٹے رہیں۔ ہاں استعینوا بالصبر۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر اسلامی کردار کا بہترین نمونہ آ گیا، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہوں کہ صبر جو ہے نا، وہ آپ کے مختلف اخلاقیات اور اخلاقی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کی قناعت پسندی میں بھی صبر ہے، آپ کے جو ہے اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہونے میں بھی صبر ہے، غریب ہیں امیر ہیں اس پر قناعت کرنا، اس پر خوش رہنا، یہ بھی صبر ہے، بہادری میں بھی صبر ہے، ہر نیکی میں صبر ہے۔ تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ یہ مختصر سا نوجوانوں کی ذمہ داری کے تناظر میں نے باتیں عرض کی۔ بہت سارے لوگوں نے اور بھی نکات بیان کیے ہیں، لیکن ہم جتنی تفصیل میں جائیں وہ ان کے ضمن میں آئے گی۔ آخری بات جو تفصیل سے بیان کرنی تھی ضمناً آ گئی ہے، لیکن میں اس کو صرف یہ کہوں کہ جیسے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بری صحبت سے، بری عقیدے اور منہج کی تعلیم دینے والے جو دھوکے باز ہیں، بدعتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے نسل کو بچائیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بعد اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر اس کو حتی المقدور اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں جو ہے ہم کو ہر قسم کے فتنے سے، پریشانی سے، عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی سے نوازے۔ میں اخیر میں جمعیت اہل حدیث کولکتہ، اس پروگرام کے منتظمین اور علماء کرام، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں کو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا، اور اسی سے دعا ہے کہ ہمارے اس اکٹھا ہونے کو اللہ رب العالمین مخلصانہ دینی عمل میں شمار فرمائے، اور اسے ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید اور نجات کا، نیکی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔